اقسام میں سے جس قسم کو چاہے اختیار کر سکتے ہیں، خواہ وہ پہلا حج کر رہے ہوں یا اس سے قبل متعدد حج عمرے ادا کر چکے ہوں۔ یعنی پہلا حج بھی آدمی حج افراد کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ رہتا ہے کہ شاید پہلا حج حج قران یا حج تمتع ہی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلا حج بھی حج افراد کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا احرام باندھا تھا، البتہ آپ نے صحابہ کرام کو حج تمتع کرنے کی ترغیب دی تھی۔ اس وجہ سے حج افراد کے مقابلے میں یقیناً قران اور تمتع افضل ہے، لیکن قران اور افضل میں کون سا حج بہتر ہے، اس کا فیصلہ نہ آج تک ہوا ہے نہ ہو پائے گا۔ اس لیے جس میں سہولت ہو وہ حج کر لیا کریں۔ البتہ مکہ کے رہنے والے لوگ، اسی طرح سے جدہ والے لوگ یا میقات کے اندر کہیں بھی اگر رہتے ہیں تو ہمارے علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات صحیح سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ وہ حج افراد ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میقات کے اندر رہنے والے لوگ جب چاہیں جس وقت چاہیں بغیر احرام کے بھی حرم جا سکتے ہیں، اور اس وقت دنیا کے کونے کونے سے چپے چپے سے لوگ آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالی نے مکہ، جدہ اور میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے گویا یہ حکم دیا کہ وہ ان دنوں میں حرم کو باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے خالی رکھیں اور خود وہ حج افراد کریں، کیونکہ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں بغیر احرام کے بھی جا سکتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، صرف جمعہ بھی پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، صرف تراویح میں بھی شرکت کے لیے جا سکتے ہیں، اور جب چاہیں جس وقت چاہیں عمرے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اب ان تین اقسام کی روشنی میں ایک ایک کر کے سوال لیتا ہوں۔ اب آپ عمر اخلاق بھائی اس کو جی مصعب بتلائیں۔ جی مصعب، پہلے تو وہ سوالات ہیں جو لوگوں نے آلریڈی ہمیں بھیج دیے ہیں، تو میں نے اس کو کیٹیگرائز کر لیا ہے تاکہ ہم اوپر سے نیچے تک حج کے حوالے سے آ جائیں، نیت کے حوالے سے، احرام کے حوالے سے، تو ایک ایک کر کے تاکہ ان سوالات کو لے لیں۔ وہ سوالات لوگوں نے پوچھے ہوئے ہیں مجھ سے بھیج کے ٹیکسٹ کی صورت میں۔ تو مصعب پہلا سوال ایک یہ تھا کہ جو احرام سے پہلے جب انسان نہاتا ہے تو نہانے کے بعد اور احرام پہننے سے پہلے، چاہے وہ خواتین اپنا لباس پہنے یا احرام پہنے، تو کیا خوشبو لگائی جا سکتی ہے؟ احرام کے کپڑے پہننے سے قبل غسل کرنے کے بعد بدن پر ہلکی سی خوشبو لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس لیے اس موقع پر یعنی غسل کرنے کے بعد احرام کا لباس پہننے سے پہلے خوشبو ہلکی سی بدن پر لگائی جا سکتی ہے۔ مصعب اسی ضمن میں ایک اور سوال یہ ہے کہ جو شخص حج تمتع کرنے گیا اور اس نے وہاں پر احرام اتار لیا مکے میں جا کر، اور پھر اس نے نیا احرام پہنا اور اس نے پھر نئے سرے سے پہنا، تو اس وقت بھی وہ خوشبو لگا سکتا ہے؟ جی، ظاہر ہے کہ وہ حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتا ہے۔ ساری حرام چیزیں یعنی وہ چیزیں جو اس کے لیے حرام ہوئی تھی وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ اب وہ دوبارہ سے جب حج کا احرام باندھ رہا ہے مکہ ہی سے، تو ظاہر ہے کہ وہ احرام باندھنے کے لیے کر رہا ہے، تو غسل کرنے کے بعد احرام کا لباس پہننے سے قبل اپنے بدن پر خوشبو لگا سکتا ہے۔ بوسی صاحب میرا خیال صاحب ایک منٹ یہ پوچھنا ہے، آواز صحیح جا رہی ہے لوگوں کو؟ جی مصعب، لوگوں نے آواز کا کلیئر کر دیا، بالکل صحیح آواز جا رہی ہے۔ میں ایک دفعہ اور پوچھ لیتا ہوں، جی آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے؟ چیٹ باکس پہ ذرا پلیز بتا دیجیے گا، کوئی بھی ایک بتا دیں۔ ویسے تو مجھے پتا ہے کہ آواز آ رہی ہے، لیکن احتیاطاً پھر بتا دیجیے۔ جی مصعب ٹھیک ہے، آواز بالکل ٹھیک ہے۔ جی مصعب دوسری یہ کہ ایک احرام، آج کل کچھ احرام بعض مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جن میں بٹنز لگے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی ترتیب اس طرح کے احرام جن میں بٹنوں کا استعمال ہوتا ہے یا وہ گولائی میں سلے ہوئے ہوتے ہیں،
اس طرح کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک جسم کی ساخت پر تیار کیے جاتے ہیں، بچا جائے تو بہتر ہے۔ اور مصحف اسی ضمن میں کہ بعض حضرات جن کا تھوڑا سا وزن زیادہ ہوتا ہے تو وہ کیا پن لگا سکتے ہیں اپنے احرام کو صرف کور کرنے کچھ کرنے کے لیے؟ دیکھیے، اگر جو بات آپ نے کہی کہ بعض لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے اور احرام کی چادر بار بار نیچے کو گرتی ہے، تو ایسی شکل میں اگر وہ اس نوعیت سے ایک پن اگر لگانا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر عام آدمی ہے اور اس کے لیے احرام کی چادر کو روکنے کے لیے پنوں کا استعمال ضروری نہیں ہے تو وہ پنوں کا استعمال نہ کرے، اس کے لیے پنوں کا استعمال کرنا مکروہ ہوگا اگرچہ دم واجب نہیں۔ تو سب اسی حوالے سے دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ دوران حج کیا انسان وہ جو احرام ہم نے پہنا ہے وہ اس کو متعدد احرام تبدیل کر سکتا ہے چاہے اس کو مجبوری ہو یا نہ ہو؟ احرام پہننے کے بعد یعنی جو بھی لباس احرام کے وقت میں پہنے ہیں، خواتین تو ظاہر عام لباس ہی پہنیں گی، مرد حضرات تو چادریں ایک تہمل کی شکل میں اور دوسری اوپر دونوں مڈوں کے دونوں کندھے کو اوپر ڈالتے ہیں، تو یہ دونوں چادریں اسی طرح سے خواتین جس لباس میں احرام باندھتی ہیں ضرورت کے مطابق بھی، یعنی ضرورت پڑنے پر بھی اور بغیر ضرورت بھی، مثال کے طور پہ احرام کی 2 چادریں آپ نے پہن رکھی ہیں، وہ گندی نہیں ہوئی ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں پسینہ زیادہ آ گیا ہے، آپ بدلنا چاہ رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ عرفات کے دن آپ جا رہے ہیں مینا سے عرفات، سوچا آج نیا احرام پہن دوں، دوسرا احرام باندھ دوں، تو اسی طرح سے خواتین 6 تاریخ سے یا 5 تاریخ سے احرام باندھے ہوئے ہیں اگر وہ حج قران کر رہی ہیں، اب 9 تاریخ کو وہ چاہتی ہیں کہ عرفہ کے دن دوسرا لباس پہن لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ احرام کی چادروں کو اور احرام کے کپڑوں کو بدلا جا سکتا ہے ضرورت پڑنے پر بھی اور بغیر ضرورت کے بھی۔ اچھا مصعب، ایک یہ سوال اسی حوالے سے ہے کہ اب یہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ایک رسولوں کی سنت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال اور ناخن نہیں کاٹتے تھے، تو حجاج کے مسئلے مسائل کے لیے میں سمجھ گیا، حاجی لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تعلیمات ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک وہ حضرات جو قربانی کرتے ہیں وہ اپنے ناخن نہیں کاٹتے، زائد بالوں کی صفائی نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، یہ حکم غیر حاجیوں کے لیے، حاجی لوگ اس سے مستثنا ہیں کیونکہ ان کو اس وقت میں احرام باندھنا ہوتا ہے۔ حج تمتع اگر کر رہے ہیں تو عمرے کا احرام باندھ کے عمرے کی ادائیگی تو پہلے کر لی، لیکن حج تمتع میں جو حج کا احرام باندھا جاتا ہے وہ 7 یا 8 کو باندھا جاتا ہے، اور لوکل حاجی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب انہی دنوں میں حج احرام باندھتے ہیں۔ ان کے لیے احرام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ وہ احرام باندھنے سے پہلے زائد بالوں کی صفائی کر لیں اور ناخن وغیرہ کاٹ لیں۔ اس لیے یہ حکم کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو حج نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مصعب، یہ میقات کے حوالے سے سوال ہے کہ جب انسان میقات پر پہنچتا ہے تو کریں گے اور ناخن وغیرہ بھی کاٹ لیں گے۔ ٹھیک مصعب، ایک سوال میقات کے حوالے سے ہے کہ جب انسان میقات پر پہنچتا ہے تو کیا میقات آنے سے پہلے ہی اس نیت کو کر سکتا ہے، اور اگر نیت قران کی کرنی ہے تمتع کی کرنی ہے تو اس کے الفاظ زبان سے ہوں گے یا کس طرح نیت کی جائے گی؟ میقات جو ہے وہ لاسٹ پوائنٹ ہے، میقات آخری حد ہے احرام جہاں تک پہننا ہمیں ضروری ہے، لاسٹ حد ہے، اس جگہ پر بھی جا کے احرام باندھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی باندھ سکتے ہیں۔ اب جو حضرات بائی پلین جاتے ہیں تو پلین تو میقات پر 1-1.5 منٹ کے اندر گزر جائے گا، 1 منٹ سے نہیں نکلے گا کیونکہ وہ تو ہائی اسپیڈ سے چل رہا ہوگا۔ میقات کا ایریا کتنا ہے؟
100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, तो प्लेन तो मिनटों सेकंडों के अंदर गुजर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वो हजरात जो बाई प्लेन जा रहे हैं और डायरेक्ट जद्दा पहुंच रहे हैं, तो वो एहराम पहन ले, प्लेन में बैठने से पहले 2 रकात नमाज भी प्लेन में बैठने से पहले पढ़ लें। अलबत्ता नियत ना करें, तलबिया ना पढ़ें। नियत और तलबिया जब करें जब फ्लाइट टेक ऑफ ले जाए, प्लेन उड़ जाए, नियत भी कर लें, तलबिया भी पढ़ लें। मीकात के आने पर अगर पायलट ऐलान करता है कि मीकात आने वाली है, तो फिर मजीद तलबिया पढ़ लें। लेकिन अगर आप मीकात के आने पर सोते रह गए या पायलट ने ऐलान नहीं किया और आप आगे चले गए, तो बड़े मसाइल दरपेश आएंगे। इस वजह से आप अगर प्लेन से जा रहे हैं तो आपको हर हाल में मीकात से पहले ही एहराम बांधना होगा, और नियत और तलबिया भी मीकात के आने से पहले ही कर लेनी चाहिए। ठीक है मुफ्ती साहब। दूसरा सवाल आपका? जी मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल ये था कि हज की नियत कैसे होंगी अगर हम क़िरान इफरात किस तरह से? हज की नियत के लिए अरबी जबान ही का होना जरूरी नहीं है। आदमी उर्दू, पश्तो, फारसी, गुजराती, मराठी, जिस जबान में चाहे नियत कर सकता है। और जो भी अल्फाज हो, मिसाल के तौर पे अगर हज तमत्तु कर रहा है तो पहले कहेगा कि मैं उम्रा कर रहा हूँ, बात खत्म हो गई। और जब वो 7 तारीख को या 8 तारीख को मक्का से एहराम बांधेगा तो नियत करेगा मैं हज कर रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर कोई हज क़िरान का एहराम बांध रहा है तो फिर वो ये कहेगा कि मैं इसी एहराम से उम्रा भी अदा करूंगा और हज भी अदा करूंगा। अरबी में बोलना जरूरी नहीं है, और वैसे तो जो दिल का इरादा है वो काफी हो जाता है। लेकिन उलमा इकराम ने अहादीस नबविया शरीफा की रोशनी में यही कहा है कि जबान से भी उम्रे या हज की नियत कर लेनी चाहिए। तो जबान से भी कर लेना बेहतर है, अगरचे दिल का इरादा असल नियत का नाम। अच्छा मुफ्ती साहब, ये एक दफा तलबिया पढ़ना जरूरी है, ये इसमें खुदा न खास्ता अगर वो रह जाए? हाँ, एक मर्तबा तलबिया पढ़ना जरूरी है, बगैर उसके बड़े मसाइल हैं। इसलिए वो हजरात जो हज करने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें हर हाल में एक मर्तबा तलबिया पढ़ना होगा। तो तलबिया को पहले से याद करना इंतहाई जरूरी है। वो सब इसी ज़मीन में एक सवाल है कि अगर बाज़ परेशानी या किसी कबाहत की वजह से इन मीक़ात से हमारी नियत मुख्तलिफ थी और हम ऐसे वक्त पे पहुंचे हैं कि हमें बज़ाहिर नहीं लग रहा, तो क्या हम नियत तब्दील कर सकते हैं? उम्रे का तवाफ करने से पहले, यानी तवाफ शुरू करने से पहले आप अपनी नियत को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपनी नियत बदल सकते हैं तवाफ शुरू करने से पहले। मिसाल के तौर पे आपने हज क़िरान का एहराम बांधा था, यानी एक ही एहराम से उम्रे और हज की अदायगी का इरादा था। मक्का पहुंचने के बाद अंदाजा हुआ कि हमारे पास काफी वक्त है, तो तवाफ शुरू करने से पहले अपनी नियत को बदल सकते हैं, यानी हज क़िरान को हज तमत्तु में बदल सकते हैं। बाज़ शक्लें ऐसी होती हैं जिसमें नियत नहीं बदली जा सकती। इस सिलसिले में उलमा से अपनी सूरत हाल जिक्र करके मालूम करना चाहिए। लेकिन उमूमी तौर पे, जनरल तौर पे ये बात कही जाती है कि आदमी मक्का पहुंचने के बाद तवाफ शुरू करने से पहले अपनी नियत को तब्दील कर सकता है। नियत को तब्दील करने का मतलब 3 किस्मों में से किसी दूसरी किस्म को इख्तियार कर सकता है। ये नहीं कि नियत तब्दील करने का मतलब ये नहीं है कि वो हज का इरादा कैंसिल करके एहराम बांधने के बाद अब इरादा कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन उम्रे का तवाफ शुरू करने से पहले जो हज की 3 किस्में हैं, उन अक़साम में से किसी एक किस्म को तब्दील कर सकता है। मजीद वजाहत के लिए उलमा से रुजू करना जरूरी है। जी ठीक है मुफ्ती साहब, यहीं से हज के हवाले से मजीद सवाल आपने जैसे पहले भी एक दफ़ा क्लियर कर दिया कि एक सवाल ये था कि अगर कोई शख्स किसी भी हज से आ रहा है और वो कुदूम कर लेता है तो वो क्या हज की सई पहले कर सकता है? और
हाँ, हज की साई यानी जो मीना से मक्का आकर की जाती है तवाफ ज़ियारत के साथ, वो पहले भी की जा सकती है, यानी मीना जाने से पहले भी की जा सकती है। अब आप सुन लीजिए कैसे कैसे। अगर किसी शख्स ने हज तमत्तु का एहराम बांधा है, हज तमत्तु में उम्रे का एहराम बांधा जाता है, उम्रे की अदायगी कर ली, यानी तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सफा मरवा की साई की, बाल मंडवा की, एहराम उतार। अब अगर वो हज की साई मीना जाने से पहले करना चाहता है तो हज तमत्तु करने वाले को एक नफली तवाफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हज की साई पहले की जा सकती है, क्योंकि कोई भी साई बगैर तवाफ के नहीं होती है। तो हज तमत्तु करने वाला उम्रे की साई तो उम्रे के साथ कर दी, अब हज की साई पहले करना चाहता है तो वो एहराम बांधेगा हज का पहले एहराम बांधेगा, एक नफली तवाफ करेगा, उसके बाद हज की साई कर सकता है। हज क़िरान वाला चूंकि उम्रे का तवाफ और उम्रे की साई करने के बाद बाल नहीं मंडवाता है, एहराम कंटिन्यू रहता है, वो एक तवाफ करेगा, तवाफ कुदूम, जो उसके लिए मसनून भी है, और उसके बाद हज की साई पहले कर सकता है। रहा मामला हज इफराद का, जिसमें से हज किया जाता है, तो उसके लिए मसनून ये है कि वो जाते ही एक तवाफ करे, तवाफ कुदूम, जो उसके लिए सुन्नत है, फर्ज या वाजिब नहीं। इस मसनून तवाफ के बाद जो उसने तवाफ कुदूम की शक्ल में किया है, वो हज की साई पहले कर सकता है, मीना जाने से पहले कर सकता है। बात वाज़ेह हो गई? जी मुसब, जी मुसब, एक सवाल ये था कि हज बदल के हवाले से क्या क्या अहम चीज़ें हैं नियत से लेकर, वो अगर थोड़ा सा इरशाद फरमा दें। सारा हज बदल का तरीका बिल्कुल वही है जो अपनी तरफ से हज करने का हुआ करता है, बस नियत इरादे में जो है वो फर्क होता है। यानी आदमी अपनी तरफ से हज करता है तो जाहिर है कहता है कि मैं हज कर रहा हूँ, और अगर अपने वालिद मरहूम या वालदा मरहूमा या किसी बूढ़े मर्द की तरफ से हज उम्रा करना चाहता है तो बस एहराम बांधते वक्त वो जबान से ये कह दे कि ये हज उम्रा या ये उम्रा या ये हज जो है मेरी वालदा की तरफ से। अच्छा मुसब, एक सवाल ये हज बदल के हवाले से ये था कि अगर किसी के वालिद या वालदा की तरफ से हज कर रहे हैं तो बाज़ हजरात ये कहते हैं कि उसी जगह से आना उनका ज़रूरी है जहाँ से वो हज कर रहे हैं। जी, सेम उसी निकात से जरूरी नहीं है। मसलन एक आदमी अमेरिका में रहता है और वो हज बदल करवाना चाहता है अपने वालिद मरहूम की तरफ से, और जद्दा में कोई आदमी हज बदल करने के लिए तैयार हो रहा है तो वो अपनी निकात से एहराम बांधेगा। अमेरिका वाली जो निकात पड़ती है उस पर जाना उसके लिए कोई जरूरी नहीं। जी। अच्छा मुसब, हज बदल के हवाले से एक सवाल ये भी था कि क्या हज बदल उस शख्स का भी किया जा सकता है जिसकी फर्दियत हज की ना हुई हो, ना उसने वसीयत की हो इसकी, यानी उसका इंतकाल हो गया है जी। तो हज बदल किया जा सकता है, ये नफ्स हज बदल होगा। मिसाल के तौर पे मेरे वालिद मरहूम थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में हज नहीं किया क्योंकि हज फर्ज नहीं हुआ था, ना उन्होंने हज की वसीयत की। अब मैंने अपना हज फरीदा अदा कर दिया, अब मैं अपने वालिद मरहूम की तरफ से नफली हज बदल करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई शक शुबा नहीं है। एक से जायद भी कर सकता हूँ, बल्कि बार बार अपनी तरफ से हज करने के बजाय दूसरों की तरफ से हज बदल करने की फजीलत ज्यादा वारिद हुई है। जैसे कि अहादीस में आता है कि हज बदल में 3 आदमियों को सवाब मिलता है, एक करने वाले को, एक जिसकी तरफ से किया जा रहा है, एक वो शख्स जो उस पर पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है मुसब, एक सवाल ये था कि क्या ये एहराम की कंडीशन के हवाले से सवाल था कि क्या इसमें एहराम में हम, क्योंकि बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें खुशबू होती है और इसी ज़मन में सिगरेट वगैरह बाज़ हज़रात पीते हैं। टूथपेस्ट में जो खुशबू होती है वो बहुत ही पराए नाम होती है, बल्कि उसको खुशबू का नाम लेना भी गलत है। खाने का टेस्ट तो होता है, मिसाल के तौर पे पुदीने का टेस्ट होता है या दूसरी चीजों का टेस्ट होता है, तो इस वजह से एहराम की हालत में टूथपेस्ट बिल्कुल किया जा सकता है, कोई शक शुबा नहीं है।
روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بچنے کو کہا گیا ہے احتیاط کے طور پر، کیونکہ اس میں کھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، خوشبو کوئی اس میں نہیں ہوتی. آپ اگر اس کو ٹوتھ پیسٹ کو باہر رکھ دیجیے، 1 مہینے تک بھی باہر رکھا رہے گا، کوئی خوشبو اس کی نہیں آئے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حج میں، عمرے میں ٹوتھ پیسٹ بالکل کیا جا سکتا ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے. اچھا مطلب اسی ضمن میں ایک سوال یہی تھا کہ بعض کتابوں میں یا کہیں لکھا ہوا ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کریں جو کہ کھانے پینے کی جس میں خوشبو ہو، الائچی یا دوسری چیزیں. تو دیکھیے الائچی وغیرہ اگر وہ کھانے میں پکائی گئی ہے تب تو اس کا استعمال بلا چرا کیا جا سکتا ہے، کوئی شک شبہ نہیں. یعنی یہ جو کھانے میں کے جو مسالے ہوا کرتے ہیں اس میں چاہے سفید الائچی ہو، کالی الائچی ہو یا اور چیزیں ہوں، ان کا کھانے میں بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی کھانے میں اگر وہ پک جائے، رہا کچی سفید الائچی کو کھانے میں، تو بعض علماء نے بچنے کی ترغیب دی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اس سے کوئی دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ براہ راست خوشبو نہیں ہے. علماء اکرام نے، بعض علماء نے احتیاطاً ایسی چیزوں سے بچنے کی ترغیب ضرور دی ہے، لیکن استعمال سے کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے مصعب، ایک حج بدل کے حوالے سے ایک سوال بیچ سے مجھ سے رہ گیا ایک صاحب کا، وہ یہ کہ اگر کسی کے والد نے وصیت نہیں کی تھی اور انہوں نے ان کی طرف سے حج ادا کر دیا اور وہ صاحب استطاعت بھی تھے، تو کیا ان کا حج قرض جو فرض حج تھا وہ ادا ہو جائے گا؟ اس کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے. یعنی ایک شخص کے اوپر حج فرض تھا، انہوں نے وصیت بھی نہیں کی، انتقال بھی ہو گیا. اب ان کے بیٹے نے اپنا حج فرض کرنے کے بعد اپنے والد مرحوم کی طرف سے فریضہ حج بدل کروایا ہے یا کرا، تو کیا یہ فریضہ حج قبول ہو جائے گا؟ یعنی ان کے اوپر جو فرض تھا وہ ثابت ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنے کے بجائے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ العزیز ان کے والد مرحوم کا یہ فریضہ حج قبول کرے گا. اچھا مصعب، یہ ایک سوال اس حوالے سے تھا کہ یہ جو عمومی طور پر صابن وغیرہ ہوتے ہیں حج کے درمیان میں، تو کیا یہ صابن استعمال کیے جا سکتے ہیں یا بہتر یہ ہے کہ وہ بغیر خوشبو والے صابن وغیرہ استعمال کر لیں؟ حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں خوشبودار صابن سے بچنا چاہیے. بغیر خوشبو کے صابن بآسانی دستیاب ہو جاتے ہیں. اگر کسی شخص نے نارمل قسم کے جو مارکیٹ میں ملتے ہیں جس میں ہلکی سی خوشبو ہوتی ہے، ان کا استعمال احرام کی حالت میں کر لیا تو اس پر دم واجب نہیں ہے، صدقہ دے دینا چاہیے. صدقے کا مطلب 20 ریال تقریباً. اچھا صاحب، جدہ والوں کے لیے کی طرف سے ایک سوال تھا کہ جدہ والے کیونکہ وہاں مطلب افراد کریں گے، تو کیا ان کو اپنی جو عید الضحیٰ کی قربانی ہے وہ کرنا ضروری ہوگی، یا مکے والے بھی اسی ضمن میں بتا دیجیے؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جدہ والے حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ مسافر ہوتے ہیں. جدہ والے جب عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو مقیم ہوتے ہیں. بات دونوں میں فرق سمجھیے. جدہ والے جب عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ مقیم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ٹارگیٹ مکہ مکرمہ ہوتا ہے، اور مکہ اور جدہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 78 کلومیٹر سے کم رہ گیا. لیکن حج کرنے والے حاجیوں کا ٹارگیٹ میدان عرفات ہوتا ہے، اور میدان عرفات جدہ سے 78 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اس وجہ سے حالانکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو بات ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جدہ والے حج کے دوران مسافر ہوتے ہیں، اور مسافر پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے، خواہ کرائیں یا نہ کرائیں. اگر کرانا چاہتے ہیں تو جدہ میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے ملک میں بھی کرا سکتے ہیں، اور نہ کرانا چاہیں تو کوئی بات نہیں. ٹھیک. مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ طواف کے اندر جو اگر کسی کا دوران طواف جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو طواف اس کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا،
یا وہ وضو کر کے دوبارہ وہیں سے طواف شروع کر سکتا ہے, یا وہ چکر دوبارہ کر لے؟ طواف کے دوران یا صفا مروہ کی سعی کے دوران اگر آدمی تھک جائے, کیونکہ صفا مروہ کی سعی میں تو وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے, بغیر وضو کے بھی صفا مروہ کی سعی کی جا سکتی ہے, یا نماز ہونے لگے تو طواف کو یا صفا مروہ کی سعی کو اگر آپ نے بیچ میں روک دیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو جہاں سے آپ نے طواف کو یا صفا مروہ کی سعی کو روکا تھا وہیں سے آگے رکھے. وضو اگر ٹوٹا ہے تو وہ طواف کی حالت میں وہاں سے فوراً ہٹنا ہوگا, تو اسی وقت جا کے وضو کر کے آئیں یا بعد میں تھوڑی دیر کے بعد آئیں. وضو کر کے آ کے اب دوبارہ سے طواف کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جہاں سے آپ کا وضو ٹوٹا تھا طواف کے دوران اسی کو دوبارہ سے شروع کر. یعنی مثال کے طور پہ اگر 3.5 چکر پہلے ہو چکے تھے تو آج کے 3.5 کے بعد سلسلے کو جاری رکھیں. ٹھیک مصطفیٰ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف میں جو ہے وہ ضروری ہے وضو کا ہونا, اور طواف اگر صحیح میں ہے تو پھر وضو صحیح ہو جائے گی بغیر وضو کے. صفا مروہ کی سعی بغیر وضو کے ہو جاتی ہے, لیکن طواف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا. اچھا مصطفیٰ, اسی ضمن میں ایک سوال یہ تھا کہ اگر وہاں رش ہے اور جو طواف کے دوگانہ نماز ہوتی ہے 2 رکعت واجب جو نماز ہوتی ہے, وہ کیا سعی کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ تو سکتے ہیں, یعنی کوئی ایسی صورتحال آ جائے تو پڑھ تو سکتے ہیں, بھول جائیں, کوئی ایسی مجبوری آ جائے, لیکن اچھا طریقہ یہی ہے, مصنون طریقہ یہی ہے, بہتر طریقہ یہی ہے کہ طواف کرنے کے بعد پہلے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں, اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں. لیکن اگر کسی شخص سے غلطی سے یا لا علمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو دم واجب نہیں ہوگا, صفا مروہ کی سعی کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی شخص ان 2 رکعت نماز کو بالکل ہی بھول گیا تب بھی دم واجب نہیں ہوگا. واجب الطواف تو ہے یہ, لیکن اس کے چھوٹنے سے دم واجب نہیں ہوتا. وہ سب ایک سوال یہ تھا کہ بعض جو سوشل میڈیا پوسٹ بھی ہیں, کچھ علماء بھی ہیں اہل علم جو کہ کہتے ہیں کہ قرآن میں خالی ایک صحیح ہے, تو کیا ایک صحیح پڑھنی ہے؟ ایک بات سن لیجیے, ہمارے علماء اور سعودی علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ حج قران میں ایک سعی کافی ہے یا 2 ہی سعی کرنا. ہمارے علماء نے جو بات صحیح سمجھی ہے, یعنی علماء احناف نے, علماء ہند, علماء پاکستان, علماء افغانستان, علماء بنگلہ دیش, علماء ترکیہ, یعنی جو حنفی مذہب فکر کے علماء ہیں, انہوں نے جو بات صحیح سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ حج قران میں بھی 2 ہی سعی کرنا ضروری ہے, کیونکہ ایک حدیث میں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سعی کی تھی. اس وجہ سے احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حج قران والے 2 سعی کریں, ایک سعی کر کے واپس نہ آئیں, کیونکہ آدمی بار بار حج نہیں کرتا ہے, ہمیشہ احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے. تو حج قران کرنے والے بھی 2 ہی سعی کریں گے, ایک عمرے کی سعی اور ایک حج کی سعی, کیونکہ کسی بھی ایک حدیث میں وضاحت کے ساتھ یہ موجود نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا احرام حج قران کا تھا آپ نے ایک سعی. تو ہم شک شبے میں نہ پڑیں, حج قران کرنے والے بھی 2 ہی سعی کریں. سعی کا مطلب صفا مروہ کے ساتھ چکر, ابتدا صفا سے مروہ پر انتہا. چلیے آ جائیں. مطلب ایک سوال یہ تھا کہ ایک صاحب ریاض سے اپنے آفس کے کام سے 14 دن سے کم کے لیے 15 دن سے زیادہ کے لیے گئے تھے جدہ میں, بلکہ 15 دن سے کم کے جی ایک صاحب 15 دن سے نہیں 15 دن سے 14 دن سے کم, جی 14 دن سے کم کے لیے گئے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا سفر ایکسٹینڈ ہو گیا جدہ کے اندر, یعنی اب وہ حج تک جدہ میں ہی مقیم ہیں. اب ایسی صورت میں کیا وہ دوسرا حج کر سکتے ہیں, یعنی حج تمتع یا حج قران, یا اور دوسرا یہ کہ کیا وہ مسافر ہوں گے مکہ میں یا مقیم ہوں گے, یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. دیکھیے ایسا ہے, آدمی
जब यहाँ से गया तो 14 दिन से कम का इरादा था, जाहिर है मुसाफिर थी। वहां रहकर उन्होंने आगे 15 दिन की नियत की या सिर्फ 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन करके नियत बदलती जा रही है? जी, अगर 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन करके नियत बदलती जा रही है, तब तो वो मुसाफिर ही रहेंगे, चाहे 6 महीने रहते रहे। मिसाल के तौर पे मैं रियाद से जद्दा गया था काम से, सोचा था 8-10 दिन में काम हो जाएगा, वापस आ जाऊंगा। काम नहीं हुआ तो 2-4 दिन मैंने और बढ़ा दिए, फिर 2-4 दिन और बढ़ा दिए, फिर 6-7 दिन और बढ़ा दिए, लेकिन 15 दिन आगे का कभी इरादा नहीं किया। हमेशा 4-6 दिन, 8-10 दिन का इरादा किया, तो मैं मुसाफिर ही रहूंगा। तो अगर उन्होंने 4-6 दिन, 8-10 दिन, 4-6 दिन, 8-10 दिन करके हज तक का वक्त पूरा किया है, तब तो वो मुसाफिर हैं। लेकिन अगर उन्होंने वहां जाकर 15 दिन से ज्यादा का क़याम का इरादा कर दिया, तो फिर उस सूरत में वो मुकीम हो जाएंगे। और उस सूरत में हज, तीनों हज कोई सा भी कर सकते हैं मौलाना, या सिर्फ इफरात ही करेंगे? अब जाहिर है कि इस मसले में यकीनन इख्तिलाफ है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो यही कहूंगा कि तीनों किस्मों में से जौन सी किस्म चाहे वो इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उनको एहराम बांधना होगा कहाँ से? जी, अगर वो मुसाफिर हैं, समझ रहे हैं ना बात? जी, समझ गया। तो वो जाएंगे ताइफ में एहराम बांधने के लिए जी, और अगर मुकीम है तो फिर जद्दा से एहराम बांध। ठीक। तो खुलासा ये कि अगर उनको उनकी नियत 15 से ज्यादा की है तो फिर वो जद्दा से ही एहराम बांध सकते हैं, और हज जो है वो कोई सा भी देख सकते हैं, और अगर वो मुसाफिर हैं तो उनको ताइफ जाना पड़ेगा। उस सूरत में हज अफराद करना ज्यादा एहतियात पर मबनी होगा उनके। ठीक है, तो हज इफरात ही करेंगे। ठीक, अच्छा जी मुफ्ती साहब, ये एक मुफ्ती साहब ये सवाल ये था कि हज तमत्तो के अंदर जब हम हज जो है वो उम्रे से फारिग हो जाएंगे, तो क्या ऐसे लोग मदीना जा सकते हैं और फिर मदीने से आकर फिर उनको क्या एहराम में वापस आना पड़ेगा? जब भी हाजी मदीना या मीकात के बाहर कहीं भी गया है, मतलब ताइफ शहर गया है, वापसी में, मक्का वापसी में एहराम लाजिम और ज़रूरी है। बगैर एहराम के मक्का शहर नहीं आ सकता। यानी हाजी ताइफ गया है घूमने के लिए, वापसी में उम्रे का एहराम जरूर। हाजी मदीना मुनव्वरा गया है, वापसी में उम्रे का एहराम जरूर। हाजी किसी और बड़े शहर में गया है जो मीकात के बाहर है, वापसी में एहराम लाजिम है। तो इसका मतलब वो जो हज तमत्तो का जो उम्रा, तो हर दफा उम्रे का नया एहराम नियत करके आएगा? तो एक मुस्तकिल उम्रा हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही है जैसे आदमी मस्जिद आयशा से जाके एक से ज्यादा उम्रा करता रहे मक्का में रहते हुए। ठीक 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 ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, ये अब क्वेश्चन कुछ आगे लीजिए, क्योंकि यहाँ 15-20 मिनट के बाद नमाजों की असर की। ठीक है, ठीक है मुफ्ती साहब, ये अगर कोई हजरात जो सवाल करना चाहते हैं प्लीज अपने हाथ रेस कर दें ताकि मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल ले लें, और फिर बाकी सवाल बीच बीच में मैं कुछ सवाल डायरेक्ट ले। जी 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 हजरात, अगर कोई आप में से हजरात सवाल करना चाहते हैं तो अपना हाथ रेस कर दीजिए। इसमें एक ऑप्शन मौजूद है रेज हैंड का, तो आप अपने ऑप्शन रेस कर सकते हैं। जी अली खालिद साहब, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, सवाल कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई और मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरा सवाल ये कि हज बदल में कुर्बानी के लिहाज से थोड़ा गाइड कर दें कि जो कुर्बानी होगी वो जिस तरह मैं अपने दादा की तरफ से करना चाह रहा हूँ, फौतशुदा हैं, तो एक कुर्बानी उनकी तरफ से होगी, और मैं अगर पाकिस्तान में जो ईद उल अज़हा की कुर्बानी वो अलग तौर पे करना चाहूंगा, इसमें काइंडली गाइड कर दें, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, हज के बदल में जाहिर है कि जिसकी तरफ से आप हज करते हैं उनकी तरफ से तो आपने कुर्बानी कर दी। आप अपनी तरफ से जो कुर्बानी करेंगे वो ईद उल अज़हा की कुर्बानी होगी। और ये जी मुफ्ती साहब की असल में लाइन ड्रॉप हो गई है, मैं दोबारा उनको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो दूसरा नाम दे दें। जी मुफ्ती साहब, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी असल में। हेलो
हेलो जी मुफ्ती साहब, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात तो सुन रहा हूँ मैं। जी वो आपका सवाल था मुझसे, वो सवाल हो गया है तो मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ। जी आगे चले। जी एक आंसर करके फोन नंबर है जी, अगर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सवाल कर लीजिएगा, आंसर आईफोन करके। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। मेरा सवाल ये है कि एक तो जो एहराम की हालत में बेल्ट पहनना अलाउड है, जो ये स्पेसिफिक बेल्ट आती है हज के हाजियों के लिए या उम्रे के लिए, क्योंकि उसमें भी सिलाई तो होती है, तो क्या वो अलाउड है? और दूसरा सवाल ये है कि आपने मेंशन किया कि कसर जो जद्दा में मुकीम है वो सफर में की हालत में है, तो उस सूरत में हमें कसर नमाज तो नहीं पढ़नी होगी ना? नमाज जो पढ़ेंगे हम वो पूरी नमाज पढ़ेंगे। पहला सवाल आपका ये था बेल्ट के मुताबिक। बेल्ट दो तरह की आती हैं, एक तो वो होती है जिसमें बटन लगे वो होते हैं, उनका तो इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है, कोई शक शुबा नहीं है। और कुछ बेल्ट सिलाई वाली भी आती हैं, उनसे बचा जाए तो बेहतर है, अगरचे उनके इस्तेमाल से दम वाजिब नहीं होता, बचा जाए तो बेहतर। दूसरा सवाल आपका ये था कि जद्दा वाले लोग जब हज इफराद करने के लिए बराह रास्त वहां जा रहे हैं, अरफा के मैदान जा रहे हैं, तो उस सूरत में वो मुसाफिर होंगे, तो जाहिर है कि अपनी जब नमाज पढ़ेंगे तो उन्हें 2 रकात ही अदा करनी चाहिए, अगर 4 पढ़ लेंगे तब भी नमाज अदा हो जाएगी। ठीक है। जी फातिमा फजील जी कोई है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर पहले आपके बयान में मैं सुना हूँ कि जो है हज के लिए जो है सही जो है आप उसका जिक्र कर रहे थे, वो मुझे समझ में नहीं आया। जहां तक मेरी जो समझ है कि जो है हम लोग रियाद से आ रहे हैं, तो मतलब जद्दा से फिर मक्के आएंगे तो हमारा उम्रा हो जाएगा। उम्रा होने के बाद से जो है मुझे मीना तक का थोड़ा सा खुलासा करिए तो बड़ी नवाजिश होगी। आप हज कर रहे हैं, हज तमत्तु? जी हज तमत्तु कर रहे हैं। ठीक है, हज तमत्तु में आपने एहराम बांधा उम्रे का, उम्रे की अदायगी की, यानी तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सफा मरवा की सई की, और मक्का ही में रहकर आपने बाल मंडवा दिए या कटवा दिए। अब आपको हज का एहराम बांधना है। ये हज का एहराम आप मक्का से भी बांध सकते हैं, और अगर आपकी हज कंपनी जद्दा में है तो आप जद्दा से भी एहराम बांध के आ सकते हैं। और अगर किसी वजह से आपको बराह रास्त अपने खेमे में पहुंचना है तो आप मीना से भी ये हज का एहराम बांध सकते हैं। अब हज का एहराम बांधने के लिए आपने गुस्ल किया और 2 रकात नमाज पढ़ ली। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद नियत की हज, क्योंकि उम्र आप ऑलरेडी कर चुके। अब आपको मीना पहुंचना है 8 तारीख को। 8 तारीख में 5 नमाजें मीना में अदा करना आपके लिए सुन्नत है, फर्ज या वाजिब नहीं है। उसके बाद 9 तारीख को आप चले जाएंगे अराफात, और वहां रहेंगे आप मगरिब तक। मगरिब के बाद यानी सूरज के छुपने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर आप अराफात से आएंगे मुज़दलिफा। मुज़दलिफा में आप ईशा के वक्त या देर रात में पहुंचेंगे, वहां आपको रात में रहना है। फिर सुबह होने के बाद आपको मीना आना है। बराह रास्त जमरात पर भी जा सकते हैं सीधे, या पहले अपने खेमे में आ जाएं, आराम कर लें, उसके बाद जमरात जाएं। पहले जमरे पर पहुंचने के बाद आपको कुछ नहीं करना, दूसरे जमरे पर आपको कुछ नहीं करना, लास्ट और आखिरी जमरे पर आपको 7 दफे में 7 पंक्तियां मारनी है, फिर कुर्बानी करनी है, फिर सर के बाल मंडवाने या कटवाने हैं, और उसके बाद आप एहराम उतार देंगे। एहराम उतारने के बाद आप मक्का जाएंगे तवाफ जियारत करने के लिए, जो 10 तारीख को ही करना जरूरी नहीं है, बल्कि 10, 11, 12 3 दिन में
جب چاہیں جس وقت چاہیں کریں. پھر اس کے بعد حج کی سعی کریں, واپس مینا اپنے خیموں میں آ جائیں, اور 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو پھر تینوں جمرات پر جا کر کنکریاں ماریں, 7 پہلے جمرے پر, پھر 7 دوسرے جمرے پر, پھر 7 تیسرے جمرے پر. اس طرح سے 11 کو 21 کنکریاں اور 12 کو 21 کنکریاں, 21 دونی 42, اور پہلے یعنی 10 ذی الحجہ کو آپ نے صرف 7 کنکریاں ماری تھی آخری جمرے پر, تو 49 کنکریاں آپ کی ہو گئی. یہ تو ہر حاجی کے لیے ضروری اور لازم ہے. اب اگر آپ 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد جانا چاہتے ہیں, مکہ جائیں, وداعی طواف کریں اور ریاض واپس آ جائیں, اللہ آپ کے حج کو قبول کرے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 13 ذی الحجہ کو بھی کنکری مار کر جائیں, جیسے کہ افضل اور بہتر ہے, تو 12 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات اپنے خیمے میں رکیں, 13 تاریخ کو کنکریاں ماریں اور وداعی طواف کرنے کے بعد اپنے شہر ریاض چلے جائیں. جی مصعب, یہ ایک سوال جو ایک سوال ایک نے پوچھا ہے کہ بعض علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ نقاب نہیں پہننا ہے, اور بعض کہہ رہے ہیں کہ نقاب پہننا ہے, بعد میں صدقہ دے دینا ہے. تو جو خواتین نقاب پہنتی ہیں ان کا کیا کریں؟ کافی پریشانی ہے اس میں. دیکھیے ایسا ہے, اس مسئلے میں شدت سے کام نہ لیا جائے, حتی الامکان بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے. اگر کسی وجہ سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز کوئی دم واجب نہیں ہوگا. بہرحال ہم جو مفتی صاحب, آپ کی آواز بہت دور چلی گئی ہے, آپ کی آواز کافی دور سے آ رہی ہے. ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے. ہیلو, جی اب ٹھیک ہے. ہم نے جو بات کہی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روشنی میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ لوگوں کے درمیان ہوا کرتی تھی تو نقاب کو آگے ڈال دیا کرتی تھی, اور جب وہ اپنے طور پہ الگ ہوا کرتی تھی تو نقاب کو اٹھا لیا کرتی تھی. اس میں اگر اونچ نیچ ہو جائے, یعنی مثال کے طور پہ مجمع میں وہ لگی رہ جائے, نقاب لگی رہ جائے, مجمع میں نقاب لگی رہ جائے, یا مثال کے مجمع میں نقاب کھل جائے, یا انفرادی طور پہ نقاب کھلی رہ جائے, تو کوئی دم واجب نہیں ہے. اور مصعب اسی ضمن میں خواتین جو ہے اپنے جب احرام میں ہوں گی, اپنے جو اپنے خیموں میں ہوں گی, تو وہاں پر وہ اپنے چہرے کو ہٹا سکتی ہیں اور وہ اپنے بال کھول سکتی ہیں. اپنے خیمے میں ہیں یا ایسی جگہ پر ہیں کمرے وغیرہ میں جہاں پر اپنے محرم وغیرہ ہی ہیں, تو وہاں پر اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھائے رکھیں. اچھا مصعب, ایک سوال یہ چیٹ باکس پہ ایک صاحب نے بھیجا ہے کہ کیا ہم جس کو نزلے کی کافی شدت سے بیماری ہے, جس کو شدت ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں شدت سے, تو کیا وہ اس صورت میں ماسک لگا سکتا ہے؟ استعمال کیا جا سکتا ہے, گنجائش ہے ضرورت کے مطابق. اچھا, اور اس کے بعد کچھ صدقہ دینا تو ضروری نہیں ہوگا؟ نہیں, صدقہ اگر احتیاطاً دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں, باقی ضروری نہیں چاہتا. اچھا مصعب, ایک سوال جو پہلے بھی شاید آپ نے بتایا تھا, وہ شاید حضرات دوبارہ اس حوالے سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر کوئی بشری تقاضوں کی وجہ سے ہمیں پہلی کنکری مارنے سے پہلے طواف الزیارہ کرنا پڑ جائے, تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ طواف زیارت پہلے کیا جا سکتا ہے. طواف زیارت کنکری مارنے سے پہلے, کنکری مارنے کے بعد, قربانی کرنے سے پہلے, قربانی کرنے کے بعد, بال کٹوانے سے پہلے, بال کٹوانے کے بعد, جب چاہیں جس وقت کر سکتے ہیں. اگر ان کاموں سے فارغ ہونے سے پہلے کریں گے تو آپ احرام کی حالت میں ہوں گے, اور اگر ان کاموں سے فارغ ہو کر جائیں گے تو عام لباس میں طواف زیارت کریں گے. وہ خواتین جن کو خدشہ ہے کہ پیریڈ آ سکتا ہے تو ان کو چاہیے کہ پہلے طواف زیارت جا کر کر دیں اور بعد میں کنکریاں وغیرہ مارتی دیں. ٹھیک ہے مصعب, یہ ایک سوال سید صاحب, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, سوال پوچھ لیجیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, سوال یہ تھا کہ میں خمیز مرشد سے آ رہا ہوں, انشاءاللہ میرا حج تمتع کرنے کا ارادہ ہے. ابھی حج کے بعد الحمدللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے تفصیل سے تمتع کے بارے میں سمجھایا, ابھی یہ واضح ہے بات. سوال میرا یہ تھا
کہ واپسی کے ٹائم پر میں جو طواف کرنا ہے وہ جدہ میں رک کے اس کے بعد 1-2 دن کے بعد جب رش کم ہو جائے اس کو کر سکتا ہوں؟ طواف زیارت آپ طواف زیارت کے متعلق پوچھ رہے ہیں یا بدائی طواف کے متعلق؟ نہیں، وداعی طواف کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، جو آخری میں جو واپسی کے ٹائم پہ ہے تو میں جدہ میں آپ اگر 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن جدہ میں رکنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد بدائی طواف کرنے کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ آئیں گے تو اس وقت کر لیجیے، تو اس کو آپ فوری طور پہ نہ کریں، آرام سے 2-4 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جی، تو اس طواف کے لیے جب جدہ سے میں مکہ جاؤں گا تو عام لباس میں جاؤں گا، اس کے لیے عمرے کی نیت نہیں ہوگی؟ عام لباس میں جائیں گے، جدہ آنے جانے کے لیے احرام ضروری نہیں ہوتا ہے۔ آپ جدہ آ جائیں اور جدہ میں 1 2 3 4 دن رکیں اور اس کے بعد مکہ جائیں، بدائی طواف کریں، واپس یا تو وہیں سے خمیس مشید نکل جائیں یا جدہ آ کے پھر خمیس مشید نکل جائیں، کوئی ایشو نہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آپ اپنے آپ کو میوٹ کر دیجیے گا سید صاحب۔ فروخ خان صاحب جی پلیز، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، سوال کر لیجیے۔ جی السلام علیکم جی، میرا سوال یہ ہے صاحب کہ 13 تاریخ کو کب تک ہم رکیں گے تو ہمیں جو اس کے دن کی صحیح کرنی پڑے گی؟ مثال کے طور پہ مغرب تک نکل رہے ہیں، نکلتے لیٹ ہو گئے، تو ایسا کب تک کی ڈیوریشن ہے؟ جب تک رکیں گے تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے صحیح کرنا ضروری ہے، مطلب 12 کی رات کو کب تک اگر رکے ہم وہاں پر؟ دیکھیے، ہمارے علماء احناف نے جو بات صحیح سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ 13 تاریخ کی اگر فجر ہو گئی، فجر کی آذان ہو گئی، صبح ہو گئی، تب تو 13 تاریخ کی کنکریاں مارنا واجب ہے۔ البتہ احتیاط کے طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر سورج ڈوب گیا ہے تو پھر 13 کی کنکری مار کے جائے تو بہتر ہے، لیکن واجب کب ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے صبح ہونے کے بعد۔ صبح اگر آپ کی مینا میں ہو گئی ہے تو اس صورت میں 13 ذی الحجہ کی کنکری مارے بغیر جائیں گے تو ایک دم دینا پڑے گا۔ جی بات کلیئر ہو؟ بہت جی بالکل، جزاک اللہ، بالکل جی۔ اچھا مجھ صاحب ایک سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مطلب یہ پیروں میں درد وغیرہ کے لیے مسکولر جو دوائیں ہوتی ہیں اسکن پہ لگانے کے لیے، کیا وہ لگائی جا سکتی ہیں حالت حج میں، احرام کی حالت میں؟ ہاں، وہ دوائیں یا وہ کریم وغیرہ جن کی خوشبو دوا کے طور پر ہوتی ہے، وہ خوشبو نہیں ہوتی اصل میں۔ جیسے مثال کے طور پہ کریم ہوتا ہے اور کہیں چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو اگر اس کو سونگیں گے تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ بو نظر آئے گی، لیکن وہ ایسی خوشبو نہیں ہوا کرتی جس کا استعمال منع ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چوٹ وغیرہ لگ جائے یا کوئی الرجی وغیرہ ہے تو باڈی پر جو کریم لگائے جاتی ہیں وہ لگائے جا سکتی ہے، لیکن جو خواتین کے میک اپ وغیرہ کے لیے جو کریم بنائے جاتے ہیں اس کا استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں خوشبو کا استعمال کافی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ لیکن ویسے جو الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے، بام وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ، یہ تو سوال ہو گیا۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ خواتین کے میک اپ کے لیے جو کریم استعمال ہوتے ہیں وہ تو احرام کی حالت میں استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن دوا کے طور پہ جو کریم آتے ہیں، کوئی جب چوٹ لگ گئی ہے یا اور کوئی پریشانی ہے تو ان کریموں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں خوشبو بہت ہی کم یا برائے نام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، باسم صاحب کوئی ہیں، ان کو جی میں انمیوٹ کر رہا ہوں، ذرا پلیز سوال کر لیجئے باسم صاحب۔ السلام علیکم جی جناب، سوال یہ ہے کہ چونکہ میں جدہ کا رہائشی ہوں اور میں حج افراد کر رہا ہوں، تو حج افراد میں قربانی شرط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ قربانی کر رہا ہو تو آخر میں تب بھی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد ہی آپ احرام کھولیں گے اور سر منڈوائیں گے، یا پھر حج افراد میں آپ اس کو قربانی سے پہلے بھی کروا سکتے ہیں، احرام کھول سکتے ہیں؟ حج افراد میں کھول تو سکتے ہیں، لیکن اگر ترتیب کا خیال رکھا جائے تو بہتر، کیونکہ ترتیب کے ساتھ ہی حج کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بیان کی ہے
اور صحابہ کرام نے اسی ترتیب کے مطابق یہ سارے کام کیے تھے. تو حتی الامکان ہم چاہے حج افراد کر رہے ہوں، قران کر رہے ہوں یا تمتع کر رہے ہوں، ہم قربانی کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن اگر کر رہے ہیں تو قربانی کی بھی ترتیب ہو جائے گی، نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں حج افراد میں. تو ان کاموں کو جس ترتیب کے ساتھ ہمارے نبی نے کیا، چاروں خلفاء نے کیا، عشرہ مبشرہ نے کیا، صحابہ کرام کی ساری جماعت نے کیا، وہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے. ایک دو صحابی سے لا علمی کی وجہ سے یا کم واقفیت کی وجہ سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو ہم نہ دہرائیں، اس کو اصل دین نہ بنائیں. اصل دین یہی ہے کہ ان کاموں کو ہم ترتیب کے ساتھ ادا کریں. ہمارے نبی نے، صحابہ کرام نے، ہمارے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ کرام جب بھی حج کے لیے آیا کرتے تھے تو ان کاموں کو ترتیب سے ہی ادا کرتے تھے. 1400 سال سے امت مسلمہ ان کاموں کو ترتیب سے ہی کرتی چلی آ رہی ہے. یہ آج ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ بے ترتیبی کو دین سمجھنے لگے. بے ترتیبی دین نہیں ہے، ہر حال میں ترتیب ہی دین ہے. حتی الامکان ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال ترتیب کے ساتھ ہی ادا ہوں. وہ ایک الگ ایشو ہے کہ بے ترتیب اگر ہوں تو کیا دم واجب ہوگا یا نہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن حتی الامکان ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے، یہی فکر ہونی چاہیے کہ حج کا ہر عمل ترتیب کے ساتھ ادا ہو. 10 تاریخ کے جو 4 کام ہیں، نمبر 1 کنکری مارنا، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 سال کے بال منڈوانا یا کٹوانا، اور اس کے بعد حج کا طواف یا حج کی سعی کرنا. یہ کام جن ترتیبوں کے ساتھ ہمارے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین نے کیا، انہی ترتیب سے ہمیں یہ کام ادا کرنے چاہیے. ایک دو صحابی کی اگر غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو زبردستی ہم دین نہ بنائیں. جی اچھا صاحب، آپ یہاں نماز کا وقت ہو رہا ہے. جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو کنٹینیو رکھا جائے جی تو 10 منٹ کے بعد آپ مجھے کال کریں. جی مفتی صاحب، میں آپ میسج کر دیں گے تو میں آپ کو کال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بس 10 منٹ. جی ٹھیک. جی آپ حضرات کو جیسے مفتی صاحب نے سوال بتا دیے اور کچھ حضرات نے سوال کیے تھے، تو میں ان کو ایک جو ریویژن بتا دوں کہ حج قران، حج تمتع اور حج افراد کا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجرز بتا دیتے ہیں تاکہ بعد ٹائم مولانا صاحب آ جائیں گے. نمبر 1 یہ یاد رکھیں کہ جو حج افراد والے ہیں، حج افراد والے صرف اور صرف حج کی نیت کرتے ہیں، اور کوئی بھی شخص جو کہ کہیں بھی رہتا ہے وہ حج افراد کر سکتا ہے. صرف جدہ والے یا مکہ والے یا جو میقات کے اندر والے ہیں ان کو علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ حج افراد ہی کریں. یعنی ریاض والا بھی حج افراد کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب حج افراد کے اندر ایک انسان جو ہے صرف اور صرف حج کا احرام باندھے گا اور وہ حج کے احرام کی حج کی نیت کرے گا. اس کے ساتھ ہی اس کے پاس 3 آپشنز انیبل ہو جاتے ہیں. نمبر 1 آپشن یہ ہے کہ وہ مکہ چلا جائے اور مکے سے ایک طواف کر لے. یہ طواف آپشنل طواف ہے جس کو ہم اصطلاح میں شریعت کی قدوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص نہ کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جب اس نے یہ طواف قدوم کر لیا تو اس کے پاس ایک آپشن انیبل ہو جاتا ہے کہ وہ حج کی سعی جو کہ اس کو 10 تاریخ 11 تاریخ یا 12 تاریخ سے پہلے، غروب سے پہلے کرنی ہے، وہ حج کی سعی پہلے کر سکتا ہے. نمبر 1 یہ آپشن نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ مینا جا سکتا ہے اور مینا جانے کے بعد اس کے بعد مینا سے وہ اپنے احرام کے اندر ہی 5 نمازیں پڑھے گا اور اپنے باقی اعمال کرے گا. اس صورت میں وہ صحیح حج کی پہلے نہیں کر سکتا. تیسرا آپشن یہ کہ وہ عرفات میں بھی ڈائریکٹلی جا کے جوائن کر سکتا ہے. اس صورت میں بھی اس کو کوئی دم نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ایک سنت رہ جائے گی جو کہ مینا کی 5 نمازیں تھیں. تو میں نے جیسے تینوں بتا دیا کہ جب کوئی شخص افراد کے اندر آئے گا تو اس کے پاس 3 آپشن انیبل ہیں. نمبر 1 طواف کر لے چلا جائے، نمبر 2 مینا چلا جائے، نمبر 3 جو ہے وہ عرفات چلا جائے. اب عرفات کا دن گزار مینا کی نمازیں پڑھنے کے بعد جو کہ سنت عمل ہے، اگر نہیں ہوا، بعض دفعہ آپریٹر جلدی لے جاتے ہیں، مجبوری ہے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ٹائم ملتا ہے، تو اس کیس میں وہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں. عرفات جائے گا. عرفات میں اتنا وقت گزارنا ضروری ہے کہ زوال سے لے کر
मगरिब तक, यानी 12 साढ़े 12 जो भी वक्त होगा, उससे लेकर मगरिब जब तक गुरूब नहीं होता उस वक्त तक आपको वहीं रहना है, निकलना नहीं है। तवाफ की अरफात की जो बाउंड्रीज है उससे आप नहीं निकल सकते। मगरिब के बाद जब वक्त हो जाएगा, आपका ऑपरेटर आपको मुज़दलिफा ले आएगा। मुज़दलिफा में आपने पूरी रात गुजारनी है। वो लोग जो कि फैमिलीज के साथ हैं, अगर उनके साथ कोई शरीक कबाहत है तो फिर वो 1/3 रात 1/3 ऑफ द नाइट के बाद वो जा सकते हैं अपने कैंप में, क्योंकि आप वसल्लम ने खवातीन और बूढ़े लोगों को इजाजत दी थी। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है वो उनको चाहिए कि पूरी रात रुक जाए, अगर अजर है ज्यादा। और उसके बाद गुजारने के बाद वो नमाज पढ़ेगा फजर की मुज़दलिफा के अंदर, और मुज़दलिफा के अंदर नमाज पढ़ने के बाद अब उसके पास ऑप्शन है कि वो कंकरी मारने जाए। कंकरी पहले शैतान को नहीं, दूसरे शैतान को नहीं, तीसरे वाला, यानी जब आप एंटर होंगे तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा बड़ा शैतान है, उस पे कंकरी मारेंगे। उस कंकरी मारने के बाद आप अपने कुर्बानी वाले को, ऑपरेटर को फोन करेंगे, कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी करने के बाद क्योंकि अफरात में कुर्बानी नहीं होती तो आपके पास ये मसला वैसे ही इनेबल नहीं होता। अब आपने अपने बाल मुड़वाने हैं और उसके बाद अपने आम कपड़े पहन लेने हैं, और उसी के अंदर आपने तवाफ़ुज़ ज़ियारा करने जाना है, सही करनी है। और जो जद्दा वाले हैं वो उनके लिए तवाफ़े विदा नहीं है, जो जद्दा वाले नहीं हैं उनके लिए तवाफ़े विदा है। ये एक मुख्तसर सी तफसील थी इफरात के हवाले से। अब दूसरा मसला आता है क़िरान का। क़िरान के अंदर आपकी जो नियत होगी वो हज और उम्रे की दोनों की साथ होगी। आप एहराम पहनेंगे, उसी एहराम में आप उम्रा करने जाएंगे। इसमें कोई ऑप्शन इनेबल नहीं है आपके पास, आपको उम्रा परफॉर्म करना ही करना है। आपने तवाफ किया वुजू के साथ, आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद आपने एक सई कर ली। अब अगर इस सई के बाद आप एक तवाफ और कर लेते हैं तो उससे आपके पास एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है, वो ये है कि आपके जो हज की सई है वो आप पहले कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो शरीयत आपको मना नहीं करती, आप उसी एहराम के अंदर मिना चले जाइए, 5 रकात नमाजें पढ़िए। जो वहाँ पर कंफ्यूजन्स में ना रहिए, जो वहाँ पर मुफ्तियान हैं और जो अहले इल्म हैं वहाँ मसले जानते हैं और आप अपने मसलों पर अमल कर सकते हैं जो उलमाए कराम ने बताए। इसके बाद आपने 5 नमाजों के बाद अरफा चले गए, पूरा दिन वहाँ गुजारा, शाम को निकले, फिर मुज़दलिफा पहुंचे, रात मुज़दलिफा की वहाँ गुजारी। मुज़दलिफा गुजारने के बाद सुबह फजर की नमाज पढ़ के, अच्छा यहाँ पर एक मसला ये कि मुज़दलिफा के अंदर ही आपको मगरिब और इशा पढ़नी है, आप अरफात में नहीं पढ़ सकते। उस वक्त शरीयत का हुक्म यह है कि आप अरफात में नमाज नहीं पढ़ेंगे मगरिब और इशा की। आपने मुज़दलिफा में नमाज पढ़ी, उसके बाद सुबह की फजर की नमाज आपने मुज़दलिफा में पढ़ी। और जो खवातीन और बूढ़े हैं वो 1/3 रात को, जैसे मौलाना ने बता दिया, वो जा सकते हैं। इसके बाद आपने दोबारा जाना है, आपने पहले कंकरी मारनी है बड़े शैतान को। जैसे ही आपने कंकरी मार ली, आपने अपने ऑपरेटर को फोन करना है, वो आपकी कुर्बानी कर देगा, क्योंकि कुर्बानी जरूरी है इसमें और तरतीब भी जरूरी है। तो जब कुर्बानी हो जाएगी उसके बाद अपने बाल मुंडवाएंगे, फिर आप अपने नहा के कपड़े पहन सकते हैं और आपकी जो अहराम की कंडीशंस थी वो सब हट गई, मां सिवाय एक कंडीशन के, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। अब इसके बाद आपने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, यानी 10 की तारीख, 11 की तारीख और 12 की तारीख की सनसेट से पहले पहले तवाफ़ुज़ ज़ियारा करना है। अब आपने तवाफ़ुज़ ज़ियारा किया और तवाफ़ुज़ ज़ियारा के बाद सई की, उसके बाद आपने तवाफ़ विदा करना है। ये तरतीब हो गई जनाब आपकी तवाफ हज क़िरान की। अब हो गई हज तमत्तु। हज तमत्तु के अंदर आपकी नियत सबसे पहले होगी उम्रे की। ये याद रखें कि अगर कोई शख्स रमजान में उम्रा करके आ गया है, या बाद में उम्रा करके, या अभी उम्रा करके आ गया और अपने घर को आ गया रियाद, दम्माम वगैरह, तो ऐसी सूरत में वो जब भी हरम में एंटर होगा मक्का के अंदर, वो बगैर एहराम के नहीं हो सकता। अब इसने उम्रे की नियत की, इसने पूरा उम्रा परफॉर्म किया, पूरे बाल काटे, 1/3 कम से कम 1 इंच, 1 पोर के बराबर मिनिमम बाल काटे। इसी तरह खवातीन भी जो होंगी वो 1 इंच के बाल लेंगी, वो नीचे से पूरे बाल को लेकर अपने बालों को काटेंगी। ये बहुत बड़ी गलती है, जैसे मौलाना ने बताया कि लोग आगे पीछे से 2-4 बाल काट लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ना करें। उसके बाद आपने एहराम खोल देना है। एहराम खोलने का मतलब आप उस एहराम की कंडीशन से बाहर आ गए, या आप इसी एहराम में चले जाए, इसी एहराम में भी नियत कर सकते हैं बगैर नहाए हज की, क्योंकि आपके पास वक्त कम होगा, या फिर आप आम कपड़े बदल लें और उसके बाद दोबारा एहराम पहन लें नया और फिर आप मिना चले जाएं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि उसी एहराम में मिना चले जाएं, वहां आप दोबारा नहा धो लें और फिर नया एहराम पहन लें और वहीं से नियत कर लें। ये बात भी हो सकती है। अब आपने हज की नियत कर ली,
آپ نے عمرہ کر لیا, احرام دوبارہ پہن لیا, اور اس کے بعد آپ نے حج کی نیت کر لی, اور اب آپ پروسیڈ کر جائیں گے 5 نمازیں منی میں پڑھیں گے. 5 نمازیں منی میں پڑھنے کے بعد عرفہ چلے جائیں گے. عرفہ میں وہی جو معمول ہے آپ پڑھیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عرفہ میں بحث و مباحثہ نہ کیجیے گا. میں ہر دفعہ یہی بولتا ہوں, لوگ وہاں پر بلا وجہ میں بحث و مباحثہ نمازوں کے اوپر کرتے ہیں. یہ وقت نہیں ہے, آپ دعاؤں اللہ سے مانگیں, بس اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں. دنیا جو کر رہی ہے کرنے دیں. آپ اپنے طور پر جن علماء سے مسائل پوچھ چکے ہیں آپ اپنے طور پر عمل کر لیجئے, اور باقی لوگوں سے اس میں مڈبھیر کرنے کی یا اپنے آپ کو ڈسکشن میں لگانے کی ضرورت نہیں. یہ آپ کی دعاؤں کا وقت ہے. تیسری, جب آپ نے رات گزار لی, مغرب گزار لی, اب آپ نے عرفات کی طرف جانا ہے. مغرب سے پہلے نہیں جانا, مغرب سے پہلے نہیں جانا. اس کے بعد آپ نے مزدلفہ چلے جانا ہے. مزدلفہ میں رات گزارنی ہے, مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. جو خواتین اور مرد اور جو بچے بوڑھے ہیں وہ ساتھ ہیں, وہ 1/3 آف دا نائٹ کے بعد جا سکتے ہیں اپنے کیمپس میں. لیکن جو لوگ بہتر ہیں, صحت مند ہیں, اپنا وقت پورا لگائیے, اجر و ثواب کمائیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے وقت تک ہی رکے تھے. اور روایت میں آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی اجازت لے لیتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تھیں. بہرحال آپ نے مزدلفہ کے اندر رات گزاری, صبح فجر کی نماز پڑھی, اپنے یا تو آپ کیمپ چلے جائیں یا پھر آپ کنکری مارنے چلے جائیں. کیمپ چلے جائیں کیونکہ شروع میں تھوڑا سا رش ہوتا ہے, تو یہ آپ انتظامی مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ نہیں ہے. پہلا آپ نے شیطان چھوڑا, دوسرا چھوڑا, تیسرے شیطان کے اوپر آپ نے کنکری مارنی ہے. ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب آپ کنکری مارنے جائیں تو آپ کو شیطان جو ہے وہ کچھ اس طرح کا نظر آئے گا, کافی بڑا شیطان ہے اب, تو آپ سامنے جہاں آپ ہٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں نہ جائیے کیونکہ وہاں رش ہوتا ہے. تھوڑا سا آگے جا کے پیچھے کی طرف سے واپس آ جائیے آپ, یعنی کہ جو مکہ کی طرف رستہ ہے شیطان کے سامنے جیسی آپ ڈائریکٹ ہٹ کریں گے وہاں نہ جائیں, بلکہ اور تھوڑا سا گھوم کے اس کے دوسرے اینڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو رش نہیں ملے گا. وہاں آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں, اور 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے آپریٹر کو فون کر دینا ہے. آپریٹر آپ کو بتا دے گا کہ بھائی آپ کی قربانی ہو گئی ہے. اب آپ نے اپنے بال کاٹ لینے ہیں, سر مونڈ لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا کی تھی جس نے سر مونڈا تھا. اب آپ نے اس کے بعد اپنے احرام سے فارغ ہو جانا ہے. خوشبو, تمام چیزیں آپ کے اوپر ختم ہو گئی. آپشنل جو ایشو تھی, صرف ایک مسئلہ آپ کے اوپر ابھی باقی ہے جس کو میں نے پہلے ذکر کر دیا. اس کے بعد آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے, طواف الزیارہ کے ساتھ سعی کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے طواف وداع کرنا ہے اور اپنے گھروں کو واپس آ جانا ہے. یہ وہ خلاصہ تھا جو کہ حج کے حوالے سے موجود تھا. یہ یاد رکھیے کہ میں نے ایک پہلے ویڈیو شیئر کی تھی اسپرے باٹل کے حوالے سے. ایک اسپرے باٹل ضرور ساتھ رکھیے گا, بہت فائدہ دے گی. کہیں درمیان میں وضو ٹوٹ گیا, کہیں درمیان میں پریشانی ہو گئی, تو اسپرے باٹل سے بڑے سکون سے وضو ہو جاتا ہے. میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اپنے گروپ میں پہلے بھی, اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھ سے کر دیجیے گا. میں نے اس میں ایک تھوڑا سا پروسیجر بتا دیا کس طرح سے حج کے درمیان میں یا اس پریشانی کے اندر اسپرے باٹل ہو سکتی ہے, کیونکہ طواف کے اندر بھی وضو ٹوٹ سکتا ہے. کہیں بھی وضو ٹوٹ جائے تو انسان 2 سیکنڈ کے اندر اس کے اندر وضو بڑے کم پانی پر بنا سکتا ہے, بیسک وضو جو ہے. تو یہ سارے احوال تھے. اب میں ایک دوبارہ جب تک مولانا آتے ہیں میں وہ ریکارڈنگ پچھلی دوبارہ انیبل کر دیتا ہوں تاکہ آپ وہ سوال آگے سن سکتے ہیں. مثلاً جن حضرات نے آن لائن فیس پیمنٹ کی ہے وہ کسی بھی حال میں ظہر سے پہلے بال نہ کٹوائیں, بلکہ اگر دوسرے دن کٹوائیں تو اور اچھا ہے. جی اگلا سوال. سب اسی درمیان میں کہیں اگر بعض اوقات ایسے کھانے ہوتے ہیں جن میں خوشبوئیں ہوتی ہیں یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ, کھانے میں خوب سفید الائچی کھائیے, خوب لونگ والے کھانے کھائیے. یہ جو کھانے والی خوشبو ہوتی ہے, رتن جوش بھی ڈال لیجیے جو چاہیے, کھانے والی خوشبو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی تھوڑی احتیاط رکھیں تو بہتر ہے. ہمارے علماء نے احتیاط کو کہا ہے, اس لیے احتیاط رکھنی چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اپنے تجربات کی روشنی میں, زیادہ مسالے دار آپ اگر کھانے کھائیں گے تو آپ کو باتھ روم کی لائن میں زیادہ لگنا ہوگا. اس لیے ہلکے پھول کے کھانے کھائیں, اور کپسے کی شکل میں جو کھانا ملتا ہے اسی کو کھا لیں, زیادہ مسالے والے نہ کھائیں. اور یہ جو کہ حج کے سفر میں تکلیفوں کا, دشواریوں کا آنا کچھ تجربات کی روشنی میں دیکھا ہے کہ یقینی سا معاملہ ہے. تو اس وجہ سے بہرحال حج کمپنیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ڈنڈی نہ ماریں, تجارت ضرور کریں لیکن خدمت کا جذبہ رکھیں.
خدمت کے جذبے کے ساتھ اگر آپ تجارت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس تجارت پر بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا. لیکن خدمت کے جذبے کو الگ کر کے اگر آپ تجارت کریں گے تو یہ اللہ کے مہمان ہیں, سخت پکڑ ہوگی تمہاری. اس لیے میں کچھ کمپنیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ حاجیوں کی خدمت میں کوئی کسر نہ کریں, ہر ممکن حاجیوں کی خدمت کریں, ہر ممکن ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں, ٹنڈی نہ ماریں. اور حاجیوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اگر یقینی غلطی حج کمپنی کی بھی ہو تو حج کے ایام میں اس سے کچھ نہ کہیں, بعد میں آپ قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن حج کے ایام میں غصہ نہ ہو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر. جی میں مولانا کو دوبارہ کنیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ مولانا نے نماز پڑھ لی ہے, ابھی مجھے میسج آیا ہے مولانا کا, تو اب میں مولانا کو دوبارہ انگیج کر رہا ہوں. جی السلام علیکم منجی مفتی صاحب. جی جی مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا تھا کہ بعض آپریٹر. جی جی آن لائن لینے پہلے ڈائریکٹ کوشچن لینا. جی مفتی صاحب یہ اصل میں یہ اسی وقت سوال پوچھا ہے بیچ میں, تو میں نے آپ سے پوچھ لوں درمیان میں. جی مفتی صاحب یہ سوال یہ تھا کہ بعض آپریٹر جو ہیں کنکریاں پہلے سے دے دیتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اب گنجائش ہے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ساتھ صاحب ہیں کوئی, جی پلیز اپنا کوئی سوال ہے, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, آپ سوال پوچھ لیجیے ساتھ صاحب. جی السلام علیکم, میں ریاض کا. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی جی السلام علیکم, آپ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی پلیز پوچھیے. جی میں ریاض کا رہائشی ہوں اور میں 6 تاریخ کو یہاں سے ٹریول کر کے گاڑی میں طائف جاؤں گا, تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ, اور میں وہاں پہ رات کو رکوں گا 6 کی, تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے احرام 6 تاریخ کو انٹر ہونے سے پہلے باندھنا ہے یا میں صبح اٹھ کے جب ہم بس میں جا رہے ہوں گے اس سے پہلے میں احرام باندھ لوں؟ کوئی مسئلہ نہیں, آپ چاہے رات میں مان لیں اور طائف سٹی کے اندر رکیں گے نا آپ؟ جی جی طائف سٹی کے اندر, جو جہاں سے ہماری بس نکلے گی بس اس کے قریب ہی رکوں گا میں. ہاں مطلب یہ ہے کہ طائف سٹی میقات کے باہر ہے, آپ جو ہے طائف سٹی میں رات گزار لیں, جب صبح کو وہاں سے نکلیں تب احرام باندھنے, کوئی ایشو نہیں. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ. جی یہ زبیر صاحب ہیں. جی جی زبیر صاحب سوال پوچھیے گا. ہاں جی السلام علیکم. ہاں جی یہ سوال یہ کرنا تھا کہ کچھ جگہوں میں پڑھا تھا کہ ہیئر فال کے متعلق یعنی ایک تو برش وغیرہ کرنے سے گرتے ہیں, نیچرلی گرتے ہیں, تو احرام کی حالت میں ہیئر فال کا کیا ہے کہ اس پہ اگر زیادہ گر جائیں تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس سے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کیا جا سکتا ہے. جی مفتی صاحب یہ مولانا صاحب یہ اس کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں کے بال بہت جھڑتے ہیں جسم سے, تو وہ جو بال جھڑنے. جی خود بخود اگر بال گر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر برش وغیرہ کرنے سے یا ہاتھ پھیرنے سے سر میں رات کو سو رہے ہیں, سوتے سوتے میں بال گر گئے, بغیر اختیار کے ہاتھ سر پہ چلا گیا, خود بخود بال گر گئے, خود بخود بال گرنے سے احرام کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے جان بوجھ کر بال کو توڑنے سے. اور اگر وہ توڑ لیں تو اس پہ پھر کیا ہے, دم ہوتا؟ ہاں اگر توڑے ہیں تو کتنے ٹوٹے ہیں یہ ایک ایشو ہوگا, پھر وہ پوچھنا ہوگا. پھر تو یہ ہے کہ اگر ہاتھ کر کے آپ آ جائیں تو بعد میں بھی پوچھ لیجیے گا, کوئی ایشو نہیں اس میں. 1 2 3 بال اگر ہوتے ہیں تو اس سے دم نہیں آتا ہے. بالوں کی تعداد اگر زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں دم آتا ہے, اور 1 2 بال اگر ہوتا ہے تو سب کا رہنا ہوتا ہے. سب کا مطلب ہوتا ہے 10 to 20 ریال. ٹھیک ہے جی, شکریہ. اچھا مجھ صاحب اسی ضمن میں ایک سوال تھا کہ اگر خدا نخواستہ حج کے درمیان میں چوٹ لگ جائے اور خون بہ جائے, عمومی طور پر ویل چیئر وغیرہ سے تو کچھ نہیں ہوتا. جی حج کے دوران اگر 50 کلو بھی خون باڈی سے نکل جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. خون کے نکلنے کا احرام کی حالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
अच्छा मुझे ये असल में लोग यहाँ सामने चैट के ऊपर भी मैसेज भेज रहे हैं सवाल के. एक ने सवाल किया है कि बगलों में पसीना आता है तो क्या फिटकरी का पाउडर लगा सकते हैं? बचा जाए तो बेहतर है, बाकी गुंजाइश है. ठीक है. और कहाँ बालों में कंघा नहीं कर सकते या कर सकते हैं? हाँ, बालों में कंघा नहीं करना, क्योंकि बालों में जब आप कंघा करेंगे तो बाल टूटेंगे. ये उस सूरत में जो है बाल का खुद ब खुद टूटना नहीं होगा, बल्कि आपका तोड़ना होगा. इसलिए जो है वो बालों में एहराम की हालत में कंघा या कंघी नहीं कर सकते. अच्छा मुझे ये एक सवाल एक खातून ने पूछा है यहीं पर, उनका नाम अरीबा सिद्दीकी है. उन्होंने पूछा है कि अगर कपड़े तब्दील करते वक्त चेहरा ढक जाता है तो फिर ऐसी सूरत में कोई दम तो नहीं आएगा? कोई दम नहीं आएगा, कोई दम नहीं. और अगर सोते में मुंह पे कपड़ा आ गया कुछ देर के लिए? कुछ देर के लिए आया है, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, दम नहीं आएगा, सबका दिया जाएगा. ठीक है. मुझसे एक सवाल इब्राहिम साहब कोई है जी, सवाल पूछिए जरा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. इब्राहिम साहब. इब्राहिम साहब. अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब. सवाल ये था कि खवातीन पिछले हज में जो है ना वो हाथ में ग्लव्स पहने थे, तो उसके लिए सदका हो गया, दम हो गया, या फिर क्या है उसका? सदका दे दिया जाए, बाकी तो दस्ताने पहन सकती हैं, कोई इशू नहीं. अच्छा ठीक है सर, ठीक. गाजी साहब जी प्लीज अनम्यूट कर लिया है, आप सवाल पूछ लीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम. एक चीज पूछनी थी कि ये फर्ज और नफली हज में क्या फर्क है, और दूसरी चीज एक थोड़ा सी क्लैरिटी चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजन है. अगर हम हज अफराद कर रहे हैं तो तवाफ कुदूम, ज़ियारा और तवाफ विदा हमें कौन सा करना होगा और किस मोमेंट पे करना होगा? आप हज अफराद कर रहे हैं? जी. हाँ, देखिए हज फर्ज का मतलब होता है कि जो आपके ऊपर हज फर्ज है वो आप हज करने के लिए जा रहे हैं, जो आदमी का पहला हज होता है. और नफली हज का मतलब होता है कि आदमी अपना फर्ज जो है वो पहले चुका है, दूसरा या तीसरा या में और उसने हज की है, मजीद हज करने के लिए जा रहा है, ये नफली हज. पहला हज फरीज़ा होता है, फर्ज हज होता है. दूसरा या तीसरा जो याद की जाता है वो नफली हज होता है. तो ये बात तो क्लियर हो गई. पहला हज जो आदमी अपनी जिंदगी का करता है ये फर्ज हज होता है, और उसके बाद जो भी हज करेगा वो नफली हज होगा. बच्चों का जो हज होता है वो नफली होता है. बालिग होने के बाद अगर वो साहिब इख्तिसास बनते हैं तो उनको हज फरीज़ा दोबारा अदा करना पड़ेगा. नाबालिग बच्चा अगर हज करेगा तो वो नफली हज होगा. बालिग होने के बाद उस पर अगर हज फर्ज होगा तो उसे वो अपना हज फरीज़ा दोबारा अदा करना होगा. इनका दूसरा सवाल क्या था? कि तवाफ कुदूम, तवाफ ज़ियारा और तवाफ विदा, इसमें थोड़ी सी डिटेल बता दें. और मैं हज अफराद कर रहा हूँ, मुझे कौन सा तवाफ करना पड़ेगा? हज अफराद करने वाले मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद सबसे पहले तवाफ कुदूम करेंगे, जो उनके लिए सुन्नत है, फर्ज या वाजिब नहीं है. उसके बाद 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक 3 दिन में जब चाहें, जिस वक्त चाहें, मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ ज़ियारत करें, जो हज का तवाफ कहलाया जाता है, जो उनके लिए फर्ज है, हर हाल में करना है, बगैर उसके हज पूरा नहीं होने का है. और तीसरा हज विदाई तवाफ होता है, जो रुखसती के वक्त तवाफ किया जाता है. जब वो मक्का से वापस आने लगेंगे तो उस वक्त उनको ये विदाई तवाफ करना होगा, जो उनके ऊपर वाजिब है. वाजिब का मतलब ये होता है कि अगर छोड़ दिया तो हज तो अदा हो जाएगा, लेकिन एकदम यानी एक कुर्बानी उनको मक्का मुकर्रमा में देनी होगी जिंदगी में कभी भी. तो हज इफराद करने वाले जो हजरात मीकात के बाहर से गए हैं पहले तवाफ कुदूम करेंगे, फिर मक्का आकर मीना से तवाफ ज़ियारत करेंगे और एक विदाई तवाफ करेंगे. लेकिन जो हजरात मक्का के रहने वाले हैं या जद्दा के रहने वाले हैं उनके लिए तवाफ कुदूम नहीं है, बल्कि वो बराह रास्त मीना भी जा सकते हैं. तवाफ ज़ियारत उनको करना होगा
اور بدائی طواف رخصتی طواف بھی ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ رخصتی طواف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں. یہ اگلا سوال. جی محمد یونس صاحب جی، آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ پلیز سوال کیجیے گا. میں ایک منٹ آپ کو دیکھ لوں کہ آپ کس جگہ میں نظر نہیں آ رہے. محمد یونس صاحب جی. سلمان ملک صاحب آپ سوال کیجیے گا. جی سلمان ملک صاحب سوال کیجیے. جی محمد شیراز صاحب آپ سوال کر لیں. جی السلام علیکم مولانا صاحب. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم 11 اور 12 تاریخ کو رمی کب سے کب تک کر سکتے ہیں؟ شکریہ. 11 تاریخ اور 12 تاریخ کی کنکریاں ظہر کے بعد ہی مار سکتے ہیں، ظہر کی اذان سے پہلے نہیں مار سکتے. ان دنوں میں جب حج ہو رہا ہوگا تقریباً 12:20 یا 12:25 پہ جو ہے اذان ہو رہی ہوگی ظہر کی، اس سے پہلے آپ کو کنکریاں نہیں مارنی. 11 اور 12 ذی الحجہ کی کنکریاں ظہر کی اذان کے بعد مار سکتے ہیں، مغرب تک بلا چونچرا مار سکتے ہیں. اگر مغرب تک نہ مار سکے تو رات میں بھی کسی بھی وقت جا کر مار سکتے ہیں. گویا کہ 11 ذی الحجہ کی کنکریاں ظہر کے وقت سے لے کے فجر کی اذان تک ماری جا سکتی ہیں. کنکریاں جو ہیں وہ جمرات پر ماری جاتی ہیں. اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے. 94 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا ملا تھا. 94 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم کا کوئی بیٹا نہیں تھا. جب آپ 94 سال کے ہوئے تھے تو آپ کو ایک بیٹا حضرت اسماعیل ملا. ظاہر ہے کہ 94 سال میں آپ کو اولاد ملی تو آپ کو اولاد سے بہت محبت ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مکہ سے منی لے جا رہے تھے ذبح کرنے کے. تو راستے میں 3 جگہوں پر شیطان ابلیس نے حضرت ابراہیم کو بہکایا تھا. تو انہی 3 جگہوں پر جہاں حضرت ابراہیم نے شیطان مردود کے کنکریاں ماری تھی، پتھر مارے تھے، وہیں پر حضرت ابراہیم کی یاد میں کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو پہلے دن 10 ذی الحجہ کو صرف آخری جمرے پر آخری جو ستون لگا ہوا ہے جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں جس کو جمرہ بولتے ہیں، وہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں صبح سے. اور 11-12 تاریخ کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ ظہر کی اذان سے لے کر فجر تک. یہ اگلا سوال. مولانا محمد یونس صاحب پلیز، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، سوال پوچھیے. جی مولانا صاحب، میں نے لاسٹ ٹائم حج کیا تھا، اس میں کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے مزدلفہ سے واپسی پہ ہم نے کنکریاں ماری اور اس کے بعد میں اپنے کیمپ کا راستہ بھول گیا شام تک، بلکہ رات تک. اگلے دن ہم کیمپ پہنچے تو رات جو ہے میں نے حرم میں گزاری تھی، 2-3 گھنٹے یا 4 گھنٹے. تو کیا حرم میں گزارنے سے دم ہے یا میرا حج ٹھیک ہے؟ 11 تاریخ کے بعد اسی طرح سے 10 تاریخ کے بعد والی جو بات ہے، بنا میں رہنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. اور آپ کی یہ سنت چھوٹی ہے اس لیے کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہے. آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ. ہو گیا، کوئی شک شبہ نہیں. اگلا سوال. اچھا مجھ صاحب، ایک تھوڑا سا یہ سوال تھا کہ جن خواتین کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان کو پیمپر بھی تبدیل کرنے پڑتے ہیں اور ان کی بچوں کے بعض اوقات پاؤڈر وغیرہ یا کوئی اسمیل کی چیزیں لگانی پڑتی ہیں یا دوائیں وغیرہ بھی، مطلب تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جتنا بچ سکے بچے.
اور اگر پیمپر یا اسی طرح سے جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں پاؤڈر وغیرہ کا استعمال کریں فوراً ہاتھ دھو لیں اور صدقہ دے دیا جائے، یعنی بعد میں یا ہاتھ سے کر کے آ جائیں تو 2-3 صدقے مثال کے طور پہ 10-10 ریال کے اعتبار سے 4-5 مرتبہ صدقہ دے. ٹھیک ہے. اچھا وہ صاحب میں سوال اور صاحب کر رہا ہوں، ماریا نام سے جی کسی کا ہے، پلیز میں انمیوٹ کر رہا ہوں، سوال پوچھ رہا ہوں. جی السلام علیکم، میں ماریا کا والد بول رہا ہوں. بیسیکلی کوشچن یہ ہے کہ جب احرام کھول رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ایک دوسرے کے بال کاٹ کے احرام کھول دیتے ہیں، اس میں خواتین بھی ایسے کرتی ہیں اور مرد حضرات بھی. کوشچن یہ ہے کہ کیا اپنا اگر احرام نہیں کھلا، میرے اپنے بال نہیں کٹے، تو میں دوسروں کے بال کاٹ سکتا ہوں؟ نے جو حج کیا تھا، جو حجۃ الوداع کے نام سے، جس کو آخری حج بولتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے جو حجۃ الوداع کے نام سے، جو آخری حج 10 ہجری میں کیا گیا ہے، اس میں تقریباً 1,24,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. کتنے؟ 1,24,000 صحابہ کرام ساتھ میں تھے. کوئی باربر شاپ نہیں تھی، کوئی نائی کی دکان وہاں پر موجود نہیں تھی. آپس میں دوسرے نے دوسرے کے سر کے بال منڈوائے تھے یا کاٹے تھے. تو جب حج کے یا عمرے کے سارے اعمال سے فارغ ہو جائیں تو آپس میں دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. یعنی میں جیسے حج کر رہا ہوں، اپنے بال کٹوائے بغیر دوسرے کے بال کاٹ سکتا ہوں، اس صورت میں کہ جب میں بھی اور دوسرا بھی سارے اعمال سے فارغ ہو گئے اور اب ہم بال کاٹنے اور کٹوانے کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ کا جو سوال تھا وہ اس کا جواب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. جزاک اللہ، کلیئر ہے جی. ٹھیک ہے جی. ایک سوال جی یہ ہے، میں ایک سوال اوپر سے لے رہا ہوں، ایک سوال نیچے. آئی فون کر کے جی ہیں سوال کیجیے گا پلیز، آئی فون کر کے لاگ ان ہے وہ. گلیکسی اے جی گلیکسی A30 کر کے ہیں جی، پلیز سوال کیجیے گا. السلام علیکم، میں حج قران کرنا چاہتا ہوں. تو میرا سوال یہ تھا کہ حج جو یہ طواف قدوم ہے، اگر میرے پاس ٹائم ہوا میں ایک عمرہ کر لوں گا تو اس کے بعد طواف قدوم لازمی ہے مجھے کرنا، ٹائم ہو یا نہ ہو، یا اگر ٹائم ہو تو میں کروں؟ طواف قدوم لازم و ضروری نہیں ہے، طواف قدوم ضروری نہیں ہے. اگر وقت ہے، ہمت ہے تو کر لیں، وقت نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے تو نہ کریں، چھوڑ دیں. اچھا دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر چونکہ میرا آپریٹر جو ہے نا وہ اس وقت کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ قربانی کے لیے، تو کیا میں یہاں پر ریاض میں کسی اپنے دوست کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے یہ پیسے لے کے اور میرے طرف سے حج کی جو قربانی ہے، حج قران کرنے جا رہا ہوں میں، تو وہ یہاں کر سکتا ہے میرے لیے؟ حج کی قربانی مکے ہی میں یا مینا ہی میں دینی ضروری ہے، ریاض میں یا سری لنکا میں نہیں کی جا سکتی. حج کی قربانی مکہ میں یا مینا ہی میں دینا ضروری ہے. اچھا تیسرا اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ میں جب یہاں سے ایک ہی چونکہ احرام میں ہوں گے، تو اگر میں نیکسٹ ڈے پہ 8 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو میں اس احرام کو اتار کے نہا کے دوسرا احرام باندھ لوں تازہ نیا فریش، تو کیا یہ الاؤڈ ہے؟ بالکل الاؤ ہے، کوئی شکوہ نہیں. اچھا بہت شکریہ. ایک احرام سے جب آپ دوسرے احرام میں جائیں گے تو مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. ایک احرام اتارے دوسرا احرام پہننے، بس کوئی ایشو نہیں ہے. سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. اسی طرح سے لیڈیز جو احرام کے لباس پہن رہی ہیں ان کو وہ چینج کر سکتی ہیں، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے مولانا. ایک سوال عمر صاحب جو ہیں عمیر آئی پیڈ کر کے، پلیز سوال پوچھنا ہو تو سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پہلی ذی الحج سے پہلے ناخن وغیرہ کاٹ کے رکھنے ہوتے ہیں، اور کسی کا یہ کہنا ہے کہ نہیں حاجی لوگ پہلی ذی الحجہ کے بعد احرام باندھنے سے پہلے
नाखून काट सकते हैं, उन्हें नाखून वगैरह काट लेने चाहिए, जायज वालों की सफाई भी कर लेनी चाहिए, कोई इशू नहीं। वो जो Thank बात you. कही जाती है कि पहली जिलहिज्जा से लेकर 10 जिलहिज्जा तक उन लोगों के लिए है कि जो कुर्बानी करते हैं और हज नहीं कर रहे हो। हाजी लोग पहली जिलहिज्जा के बाद भी एहराम बांधने से पहले अपने घर से जब रवाना हो रहे हो तो हर तरह की सफाई करके जा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं। ठीक है, अब तो खत्म किया जाए सेशन। जी मुसब, सेशन अभी कंटिन्यू रखा जाए, खत्म कर दिया जाए। मुसब आपकी हिम्मत पर है, सवाल तो है हमारे पास अभी काफी लोगों के सवाल हैं जी। और अब ये 1.5 घंटे का हो गया, कि बताएं तो 4 क्वेश्चन होने जी ठीक है जी मुसब। एक सवाल ये है कि अच्छा, एक तो ये कि मुसब हमारा खवातीन का सेशन तो अलग होगा, तो मुझे आपको उसके बाद कर दे। नेक्स्ट फ्राइडे में कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह कर लेते हैं। दरमियान में मुसब कर सकते हैं, इसी दरमियान में बीच में। हाँ, कुछ मसला नहीं, आप कल मुझे उस तरह कर दीजिएगा ताकि एक बात है। ठीक है मुसब। अच्छा जी, ये फातिमा फजील करके हैं जी, सवाल पूछ लीजिए। जी फातिमा फजील करके हैं जी, सवाल कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट दीजिए, नेक्स्ट। जी शमीम साहब सवाल कीजिएगा प्लीज। छोड़िए लाइव, लोग थक गए अब तक है। वो सब सवाल तो हमें। आरिफ पटेल साहब सवाल कर लीजिए। जी, एक हज और हज करने से पहले हकीका करना बोलते हैं, उसको क्या हकीका करना ये क्या जरूरी है? और हज से पहले अकीके का हज से कोई ताल्लुक नहीं है। अकीका हुआ हो या ना हुआ हो, आदमी हज कर सकता है। अकीके का हज से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जी, और मेरा दूसरा सवाल कि मैं अबहा से जद्दा पे जाके ज्वाइन हो रहा हूँ ग्रुप से मैं यहाँ से हज एहराम बन के निकलना या वहां पे जाके हराम बन सकते? जी मुसब, इनका सवाल ये था कि मैं अबहा से निकल रहा हूँ और जद्दा के लिए, तो मुझे एहराम कहाँ से पहनना पड़ेगा? अबहा से जब आप निकाह से निकलेंगे वहीं से एहराम बांध के निकलेगा। अबहा निकाह के बाहर है, जद्दा से एहराम नहीं बांध सकते। ठीक है, हमीदुद्दीन कुरैशी साहब सवाल कीजिएगा प्लीज। जी हमीद साहब सवाल कीजिएगा, हमीदुद्दीन कुरैशी। अच्छा मुसब, एक खवातीन की तरफ से सवाल है कि बाज़ औक़ात इंसान को तबीयत खराब हो जाती है, उसको उल्टी आने का खतरा होता है, ऐसी सूरत में हम इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो तबीयत खराब हो रही हो, या दवा इस्तेमाल करें? बिल्कुल कर सकते। अच्छा कर सकते। ठीक। उल्टी आने से हज में या उम्रे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मुसब, एक सवाल ये था कि कुछ हजरात को कतरों की, पेशाब के कतरों की बीमारी होती है, और वो ऐसी सूरत में अगर वो ऐसी बीमारी है कि उनके कतरात हमेशा निकलते रहते हैं। कुछ लोगों को पेशाब के कतरात के निकलने की बीमारी होती है और ये बीमारी कंटिन्यू रहती है। एक तो ये है कि कभी कभार कतरे आते हैं, और कुछ लोगों को बीमारी ऐसी होती है कि कंटिन्यू कतरे आते रहते हैं, उनको पता नहीं रहता। तो उस सूरत में शरीयत ने हुक्म ये रखा है कि वो ज़ोहर की अज़ान पर, यानी ज़ोहर का वक्त शुरू होने के बाद वुज़ू करेंगे या करेंगी, और असर का वक्त होने तक जितनी चाहे नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, सवाब करें। जहाँ असर की वक्त शुरू होगा वो वुज़ू टूट जाएगा, अब दोबारा से वक्त वुज़ू करना होगा। फिर असर की नमाज के लिए जो वुज़ू किया है, असर के वक्त में जो वुज़ू किया है वो मगरिब तक चलेगा। इसी तरह से मगरिब के लिए जो वुज़ू किया है वो इशा तक चलेगा। तो ये उन हजरात के लिए है जिनको ये बीमारी कंटिन्यू रहती है, यानी पेशाब के कतरात कंटिन्यू निकलते रहते हैं, या मिसाल के तौर पे किसी को हवा के निकलने की बीमारी है, कंटिन्यू इस तरह से उनकी हवा निकलती रहती है, तो उस सूरत में शरीयत ने हुक्म ये दिया है कि एक नमाज के वक्त में वो वुज़ू करेंगे या करेंगी, और उस वक्त में जितनी चाहे नमाज पढ़ें, सवाब करें, कुरान की तिलावत करें। मुसब,
एक छोटा सा जो ख्याल में आखिरी बस ये बात करनी है जी लास्ट सिर्फ यही बात थी कि कौन कौन से अहम दुआ के मुकामात हैं, और बाज़ औक़ात हमने देखा है कि ऑपरेटर पे लोग अरफात के दिन जो है वो लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं 2 रकात 4 रकात के ऊपर। आपकी इस बारे में जरा दुआओं के बारे में भी बता दीजिए, क्या दुआएं मांग लें और क्या इसमें। बस सर 2 मसले। एक मसला तो ये है कि पूरे हज के सफर में कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जो भी आपके आलिम ने या जिसको आप अपना मुस्तनद आलिम समझते हैं उसने जो बात कही है उसकी रोशनी में आप अमल कर लीजिए। दूसरा क्या कर रहा है क्या कह रहा है छोटी कोई डिस्कशन ना करें, बहसो मुबाहिसा ना करें कि 2 पढ़नी है 4 पढ़नी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके आलिम ने जो बात आपसे कही है आप उस पर अमल कीजिए, बस लाए। दूसरा जो कर दिया उसको कर दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ उलमा से सवालात करके आते हैं, उनके उलमा ने जो बात समझाई होती है वो उसके मुताबिक अमल करते हैं। इस वजह से अगर आप मुझको मुस्तनद समझते हैं तो मेरी बात पे अमल करें, किसी दूसरे आलिम को मुस्तनद समझते हैं तो जो बात उसने कही है उस पर अमल करें। बहस व मुबाहिसा बिल्कुल ना करें कि यहाँ 2 पढ़ें या 4 पढ़ें। जो आपके आलिम ने एक बात आपको समझाई है उस पर अमल करें। दूसरा जो कर रहा है उसको करने दीजिए, उससे झगड़ा ना करें, बात खत्म हो गई। दूसरा इशू आता है कि कहाँ कहाँ पर हमें बाकायदा दुआ करनी। तवाफ के दौरान हमें दुआ करनी चाहिए, दुआ कबूल होती है। सफा पर पहुंचने के बाद हमें दुआ करनी चाहिए, दुआ कबूल होती है। मरवा पर पहुंचने के बाद हमें दुआ करनी चाहिए, दुआ कबूल होती है। सफा मरवा की साई के दौरान दुआ करनी चाहिए। वैसे तो मीना मुज़दलिफा अरफात में हर जगह आप दुआ करें, लेकिन अरफात का जो मैदान है जो असल हज है उसमें अपने वक्त को कीमती बनाइएगा और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से मांगिएगा। बिल्कुल बहसो मुबाहिसे में ना पड़िएगा, वरना आपका ये कीमती वक्त ज़ाय होगा। जोहर से लेके मगरिब तक 9 तारीख को जो अरफा का दिन कराया जाता है, जिस दिन हज अदा होता है, आप अपने आप को बिल्कुल डिस्कशन से बहस मुबाहिसे से दूर रखें। खाने पीने के पीछे ज्यादा ना पड़े, हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। वहाँ जो है पानी और जो है फ्रूट अच्छी खासी तादाद में अवेलेबल होते हैं। एक चीज होती है लस्सी जिसको लबन बोलते हैं, वो भी वाफिर मिक़दार में बड़ी मिक़दार में मिलता है, आप उसका इस्तेमाल करें। ज्यादा मसाले वाले जब खाएंगे तो बाथरूम को बार बार आपको जाना पड़ेगा और बड़ी दुश्वारी होगी। इस वजह आज के 5 दिनों में कम खाएं और पानी पर इक्तिफा करें, जूस लें, फ्रूट्स खाएं और जो है दूसरी जो हल्की ग़िज़ाएं हैं उनका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपका हज भी कबूल होगा, हज भी आसान होगा। ज्यादा से ज्यादा आपकी इबादत करने वाले नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आपके हज को हज मकबूल बनाए, आपके हज के हज मकबूल बनाए। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपके साथ आसानी का मामला फरमाए। ये थोड़ी रहनुमाई मैंने आपकी की। अल्लाह ताला इसकी रोशनी में आपको हज करने वाला बनाए। मेरा मोबाइल नंबर क्या है तो नोट कर दीजिए। कोई सवाल हो आपका इनफरादी तौर पे पूछना चाहते हैं, पूछना चाहती हैं तो मैं फिलहाल इंडिया में हूँ। इंडिया का मेरा नंबर आप नोट कर दीजिए 0091 70 179 05326। अगेन 0091 ये इंडिया का कोड है 70 179 05326। लास्ट टाइम 0091 70 179 05326। और सऊदी अरब का जो मोबाइल है उस पर भी आप व्हाट्सएप के जरिए से आप सवाल कर सकते हैं 00966 508 237 446। अगेन 00966 508 237 446 00966 508 237 446। मैं उमैर अखलाक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और आप हजरात भी उनके लिए दुआएं करें कि उन्होंने ये एक अच्छा सेशन मुनाकिद किया। अल्लाह तबारक व तआला
उनको भी इसका जज़ाए बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह उनके मसाइल को हल फरमाए। अल्लाह उनके साथ भी आसानी का, खैर का, बेहतरी का, आफियत का मामला फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। आप तमाम हजरात का जिनके सवाल एक आध रह गए वो मुझे प्राइवेटली मैसेज कर देना, मैं मुफ्तियान से पूछ लूँगा। और अगर आप चाहेंगे तो एक सेशन और जो है वो कर देता हूँ। अगर आप लोग बैठे हैं तो मैं एक सेशन जो पुराना सेशन था वो प्ले कर देता हूँ, आप हजरात सुन सकते हैं। उसमें पुराने मसाइल हैं, वही मसाइल हैं जो कमो बेश जो है तो फायदा हो सकता है। फरमाया है कि हज में झगड़ा नहीं है, हज में जिदार नहीं है, हज में हमें झगड़ा नहीं करना। तो सामने वाले की यकीनी गलती पर भी हमें गुस्सा नहीं होना। जुमला मेरा याद रखिएगा, सामने वाले की यकीनी गलती पर भी गुस्सा नहीं होना। यानी सामने वाला जो बराबर में चल रहा है या हज कंपनी वाला है या बराबर में जो सो रहा है, उसकी 100% गलती पर भी हमें गुस्सा नहीं करना। बर्दाश्त कीजिए अल्लाह के लिए। अल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज, ये ऐसा सफर है कि अगर हमने इस सफर को सही तरीके से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अंजाम दे दिया, क्या फरमाया हमारे नबी ने, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है, सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। यही वो मंजिल मकसूद है जो हमारी जिंदगी में हर हाल में सबसे पहले होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम हाजियों के हज को हज मकबूल व हज मबरूर बनाए। जी मुझसे बस ये मेरा आखिरी सवाल था जो कि अब होगा, और इसके बाद फिर बाकी लोगों से सवाल ले लेंगे। एक मुझसे एक दरखास्त आई थी कि आपने पहले भी बताया था, लेकिन अरफा के दिन क्या अमाल किए जाएं, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें आप। यानी हज इफराद की अलग, किरान की अलग और तमत्तु की अलग। सिर्फ हज अरफा के दिन के अंदर क्या अमाल करें उसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। मैं दोनों चीजें बयान कर देता हूँ कि हज इफराद में क्या करना है, हज किरान में क्या करना है और हज तमत्तु में क्या करना है। उसके बाद ये बतला दूंगा कि अरफात में हमें कैसे वक्त गुजारना है। हज इफराद में सबसे पहले एहराम बांधा जाता है सिर्फ और सिर्फ हज का। एहराम बांधने के बाद अगर आप मस्जिद हराम जा रहे हैं तो मस्जिद हराम पहुंचकर तवाफ कुदूम करना होगा, जो आपके लिए सुन्नत है। और उसके बाद हज की सई जो तवाफ ज़ियारत के साथ करनी होती है, अगर इस तवाफ कुदूम के साथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आपको एहरामी की हालत में अपने खेमों में जाना है। हज का तराना जो लब्बैक है वो आप बार बार थोड़ी बुलंद आवाज के साथ मर्द हजरात पढ़ लें, ख्वातीन आहिस्ता आवाज से पढ़ रही हैं। मुजदलफा में मीना में अपने खेमों में हमें जोहर की अजान से पहले तक पहुंच जाना चाहिए, ये मसनून तरीका है। फिर वहां पहुंचकर जोहर, असर, मगरिब, ईशा और नमाज फज्र अपने अपने वक्त में अदा करें। हमारे उलमा ने जो बात सही समझी है वो ये है कि मुकीम 4 पढ़ेंगे जोहर, असर, ईशा की, और मुसाफिर 2 पढ़ेंगे। सुनन और नवाफिल का हुक्म ये है कि अगर आपके पास वक्त है, मौका है तो जरूर पढ़े, पूरी पढ़े। अब मीना में हम और क्या करेंगे, मीना में हमें इबादत करनी है, डिस्कशन नहीं करना कि साहब किसकी हुकूमत बनेगी, कौन मिनिस्टर बनेगा, खली वल्ली इन सारे उमूर को छोड़ दीजिएगा बिल्कुल 6 दिन के लिए। खालिस अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें और सुनन और नवाफिल का भी एहतमाम करें। सुनन पूरी पढ़ी जाएंगी अगर आप पढ़ेंगे, यानी जोहर की जो 4 रकात है वो 4 ही पढ़ी जाएंगी, उसमें कसर नहीं होगी। उसके बाद सुबह को फजर पढ़ने के बाद नाश्ता कर लें, ये 9 तारीख है जो अरफा का दिन है। उसके बाद हमें
ظہر تک عرفات کے میدان میں پہنچ جانا چاہیے. ظہر اور عصر کی نماز اگر مسجد نمرہ جا سکتے ہیں تو وہاں ظہر کے وقت میں 2 رکعت پڑھیں, اور اگر مسجد نمرہ نہیں جا سکتے, جیسے کہ 80% حاجی مسجد نمرہ نہیں پہنچ پاتے ہیں, تو پھر ہمارے علماء نے جو بات سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کی ظہر کے وقت میں اور عصر کی عصر کے وقت میں, مقیم ہے تو 4, مسافر ہے تو 2, اور مغرب تک کھڑے ہو کر قبلے کی طرف خوب دعائیں کریں. سورج کے چھپنے کے بعد مزدلفہ سے روانہ ہو, عرفات سے روانہ ہو مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 رکعت ادا کریں. عشاء کے وقت میں رات کو آرام بھی کر لیں, عبادت بھی کر لیں. صبح کو نماز فجر مزدلفہ میں اول وقت میں پڑھنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے دعائیں کریں, اور اس کے بعد مینا اپنے خیموں میں آ جائیں. 7 دفعے میں 7 کنکریاں آخری جمرے پر ماریں. پھر اس کے بعد قربانی کریں, سر کے بال منڈوا دیں یا کٹوا دیں, اور احرام اتار دیں. احرام اتارنے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. جو آپ جیسے ہی آپ نے بال کٹوائے, بال کٹوانے کے بعد ہی وہ جو احرام کی چادریں ہیں وہ عام لباس ہو گئی. اب چاہے آپ اسے ہی پہنے رہیں, اسے اتار دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کے اتارنے کے لیے غسل ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن چونکہ آدمی تھک تھکا جاتا ہے, بال کٹے ہوتے ہیں, اس وجہ سے نہانا چاہتا ہے, نہا لے, کوئی بات نہیں, اور اس کے بعد عام لباس پہن لے. پھر مسجد حرام جا کر طواف زیارت کرے, حج کی سعی کر کے واپس آ جائے مینا میں. رات کو مینا میں قیام کرے اپنے خیموں میں. 11 تاریخ کو پھر کنکریاں مارنی ہیں زوال آفتاب کے بعد. پہلے جمرے پر 7 دفعے میں 7 کنکریاں مارنے کے بعد دائیں یا بائیں جانب ہو کر قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر انفرادی دعا کریں. اس کے بعد دوسرے جمرے پر جو بیچ والا جمرہ ہے 7 دفعے میں 7 کنکریاں ماریں, اور دائیں یا بائیں جانب ہو کر قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو کر خوب دعائیں کریں. اور آخری جمرے پر 7 دفعے میں 7 کنکریاں ماریں اور بغیر دعا کے چلے جائیں. اگر آپ حج کا طواف اور حج کی سعی 10 تاریخ کو نہیں کر سکے تھے تو آج جا کے کر لیں. اب 12 تاریخ آ جائے گی. 12 تاریخ کو بھی اسی طرح سے کنکریاں مارنی ہے 7 دفعے میں 7 کنکریاں پہلے جمرے پر, پھر بیچ والے جمرے پر, پھر آخری جمرے پر, اور پہلے اور بیچ والے جمرے پر کنکری مارنے کے بعد دعا کرنی ہے. اور اگر آپ حج کا طواف نہیں کر سکے تھے 11 کو, تو آج 12 کے سورج کے چھپنے تک ضرور کر لیں. اور اس کے بعد آپ اگر مینا سے جانا چاہتے ہیں تو مینا سے چلے جائیں, اور میقات کے باہر رہنے والے لوگ بدائی طواف کریں اور چلے جائیں اپنے گھر. ہو گیا حج افراد. اب سن لیں حج قران کا. حج قران میں آدمی پہلے صرف احرام حج قران میں آدمی میقات سے احرام باندھتا ہے عمرے اور حج کا ایک ساتھ. یعنی یہ نیت کرتا ہے کہ میں اسی احرام سے عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی کروں گا. یہ احرام کھلے گا حج کرنے کے بعد ہی, جیسے کہ حج افراد میں کھلا تھا, لیکن اس میں عمرہ بھی کرنا ہے پہلے. اب آپ نے احرام باندھ دیا حج قران کا, مسجد حرام گئی, طواف کیا, طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لی, بال نہیں منڈوائے, احرامی کی حالت میں. چاہتے ہیں تو طواف قدوم کر لیں جو مسنون ہے. اس طواف قدوم کے بعد حج کی سعی اگر طواف زیارت کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت کر سکتے ہیں. پھر چلے جائیں مینا. مینا جانے کے بعد وہی اعمال ہیں جو بیان کیے گئے. اور پھر اس کے بعد تیسرا جو حج ہے وہ حج تمتع ہے. حج تمتع میں پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کی ادائیگی کی جاتی ہے. مکہ ہی میں سر کے بال منڈوا لیے جاتے ہیں یا کٹوا لیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد حج کا احرام مکہ ہی سے باندھا جاتا ہے, اور حج کا احرام باندھ کر مینا جایا جاتا ہے, اور مینا جا کر وہ اعمال کیے جاتے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے. مینا جانے کے بعد سے لے کر
12 तारीख तक के सारे आमाल जो है तीनों हज की किस्मों में तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो ये हुआ हज तमत्तु। हज तमत्तु में पहले उम्रे के बाद एहराम उतार दिया, फिर हज का एहराम बांधना है। अगर रियाद से लोग गए हैं या जीदान तबूक से खुबर से आए हैं और उनके पास एक दिन बचा हुआ है और वो चाहते हैं कि मिना ही में जाके हज का एहराम बांधे, तो वो 8 तारीख को जोहर से पहले हज का एहराम बांधते मिना ही में। अगर मसरूफ तरीका ये है कि मक्का मुकर्रमा में हज का एहराम बांधकर मिना जाए, लेकिन कोई मजबूरी है तो मिना में भी ये हज का एहराम बांधा जा सकता है। ये तो मैंने 3 किस्मों को मुख्तसर तौर पर आपके सामने बयान कर दिया। अब बात आती है आरफा के दिन की। देखिए, ये आरफा का जो दिन है ये हज का सबसे अहम और बुनियादी रुकन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, अल हज आरफा, हज जो है वो आरफा ही है। इसीलिए कहा जाता है कि हज फला तारीख को होगा। तो आरफा का जो दिन है ये आप लोगों के लिए इस माना कर बहुत अहम है कि इस वक्त को आप कीमती बनाएं। जोहर तक का वक्त तो आपके लिए नॉर्मल वक्त है, आप आराम भी कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। जोहर के बाद से लेके मगरिब तक जितना आप अपना वक्त दुआओं में लगाएं वही बेहतर है। जितना हो सके अल्लाह से मांगे, खड़े होकर किबले की तरफ रुक करके खूब दुआएं करें। जबल रहमा के पास अगर पहुंचना मुमकिन हो तो जबल रहमा के पास खड़े होकर किबले की तरफ रुक होकर खूब दुआएं करें। जबल रहमा नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। हमारे नबी ने फरमाया कि मैं तो यहाँ वकूफ कर रहा हूँ, वकूफ आरफा जबल रहमा के करीब, लेकिन पूरा आरफात का मैदान वकूफ की जगह है। जहाँ चाहो वकूफ करो, जहाँ चाहो किबले की तरफ रुक करके खड़े होकर खूब दुआएं करो। मेरे भाइयों, ये वो दिन है, शैतान इस दिन से ज्यादा जलील किसी दिन नहीं होता, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखता है कि वो जिसको उसने बड़ी कोशिश के बाद गुनाह करवाए थे, आज वो अल्लाह के सामने एक आंसू बहा रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बड़े बड़े गुनाहों को माफ फरमा रहे हैं। यानी बंदों के अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ फरमाता है। न सिर्फ हाजियों की मग़फ़िरत करता है, बल्कि हाजी जिसके लिए दुआ करता है, हाजी जिसके लिए मग़फ़िरत मांगता है, हाजी जिसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता है, अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, अल्लाह उसके भी गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इसलिए इस कीमती वक्त को ज़ाय न करें। लोग गुफ्तगू में, बहसो मुबाहिसे में, खास तौर पे ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस मौजू पर अपना वक्त ज़ाय न करें। जो भी आपने अपने आलिम से सही समझा है उसी के मुताबिक अमल करें। अल्लाह ने चाहा हमारी नमाजें अल्लाह कबूल फरमाएगा। जो भी आपके आलिम ने बात कही है उसी के मुताबिक अमल करो। और दूसरा, जो अपने आलिम ने जो उसके आलिम ने जो बात बतलाई है कुरान और हदीस की रोशनी में, उसको उसके ऊपर अमल करने दो, अपनी राय उस पर न थोपो। मेरे भाइयों, जो वो कर रहा है उसको करने दो, आपको जो करना है वो करो। ज्यादा वक्त लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मांगो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए। 4, 5, 6 घंटे का ये वक्त है, तकरीबन 1 बजे से आप समझें और ये 7, 7:15 बजे तक ये वक्त होगा।
جو بھی غروب آفتاب کا وقت ہوگا اس وقت تک خوب اللہ سے مانگو. بیچ میں تھک جاؤ کوئی بات نہیں, تھوڑا آرام کر لو, قرآن کی تلاوت کر لو, اللہ کا ذکر کر لو. جو ہماری مائیں اور بہنیں اس وقت اگر ناپاکی کی حالت میں ہیں تو وہ بھی نہ گھبرائیں, اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں, اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نبی کے ساتھ جب حج کیا تھا, حجۃ الوداع, ان کو بھی اس وقت میں پیریڈ آ رہا تھا. تو اس لیے کوئی محروم ہونے کی بات نہیں ہے, مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. نماز نہیں پڑھنی, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, لیکن خوب اللہ کا ذکر کریں, خوب دعائیں مانگیں, خوب اللہ سے مانگیں, خوب ذکر کریں. قرآن کی تلاوت نہ کریں, نماز نہ پڑھیں, لیکن جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے مانگیں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, نہ صرف آخرت کے لیے بلکہ دنیاوی ضرورتوں کے لیے بھی مانگیں. دنیا میں بھی عزت مانگیں, دنیا میں بھی حلال وسیع اور برکت والا رزق مانگیں. امت مسلمہ کے لیے بھی دو چار آنسو ضرور بہا دیں. اس وقت دنیا کے خطے خطے میں مسلمانوں پر بڑے احوال آئے ہوئے ہیں. فلسطین کا معاملہ ہے, سیریا کا معاملہ ہے, جگہ جگہ پر مسلمان پریشان حال ہیں. کم از کم عازمین حج سے ہماری خصوصی درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کے لیے ضرور روئیے گا, اللہ سے مانگیے گا, امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا, اور پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھی دعا کیجیے گا. تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے, اس وقت کو ضائع نہ کیجیے گا. بہت لوگ بحث و مباحثے میں لگاتے ہیں, آرام کی ضرورت ہے, تھوڑا بہت آرام ضرور کر لیں, لیکن بڑا وقت دعاؤں میں لگائیں. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام رسول اللہ. آپ حضرات کا بہت بہت جزاکم اللہ خیر. یہ سیشن, دونوں سیشن جو کہ آپ ابھی ریکارڈڈ سن رہے تھے اور جو سیشن آج ہوا ہے, اس کی ریکارڈنگ اب سے کوئی آج شام تک یا کل صبح تک اپلوڈ کر دی جائے گی اور انشاءاللہ یہ چیز اویلیبل ہو جائے گی. خواتین کا ایک سیشن ریکارڈڈ ہے, وہ سیشن بھی درمیان میں پلے کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کا حج قبول فرمائے. بس جیسے میں نے اپنے تجربات میں جو تجربے والی بات ہے وہ یہ ہے, ایک سیشن ہم بیچ میں کریں گے انشاءاللہ حج سے پہلے کہ جس میں جو نیسسری آئٹمز ہیں وہ آپ کو حج کے لیے ضروری ہیں, وہ کہاں اور کب استعمال کر سکتے ہیں, کس وقت پہ آپ بہتر طریقے سے حج زیارہ طواف زیارہ کر لیں, طواف قدوم کر لیں, یہ بھی انشاءاللہ بات آ جائے گی. ایک چیز رہ گئی وہ یہ کہ وہ اس میں سوال میں شاید مس ہو گیا, کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم طواف زیارہ کے ساتھ ہی طواف وداع کر سکتے ہیں. تو یہ کرنا بہتر تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بار بار جانا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں علماء نے یہ راہ نکالی ہے کہ آپ طواف الزیارہ کے ساتھ ایک اور طواف کر لیں, یعنی طواف الزیارہ کیا, سعی کی, اور اس کے بعد ایک نفل طواف کر لیں. اور ہر طواف کے بعد جیسے میں نے کہا 2 رکعت نماز بھی ہوگی, تو وہ طواف کرنے کے بعد, نفل طواف کرنے کے بعد اگر آپ کو خدا نخواستہ وقت نہیں مل سکا دوبارہ طواف الوداع کرنے کا, تو یہ طواف نفلی آپ کے طواف الزیارہ کے اگینسٹ میں آ جائے گا, یعنی آپ کو طواف الوداع کے اگینسٹ میں آ جائے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ 2 رکعت 2 طواف کر لیتے ہیں, یعنی طواف الزیارہ کے ساتھ سعی کرنے کے بعد ایک اور نفلی طواف کر لیتے ہیں, تو یہ نفلی طواف اگر خدا نخواستہ آپ نے طواف الوداع نہیں کر سکے تو یہ نفلی طواف آپ کا طواف الوداع ہو جائے گا. یہ پریفریبل نہیں ہے, لیکن ایک آپشن موجود ہے کہ اگر آپ اس سچویشن میں ہیں, آپ کی فلائٹس ہیں, تو اس صورت میں یہ کام ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا. آپ کو تمام اپلوڈ کر دی جائیں گی چیزیں, اور ساتھ ساتھ جو خواتین کا سیشن ہے اس کا بھی ٹائم دے دیا جائے گا. میری کوشش ہوگی کہ مولانا سے اسی درمیان میں اس جمعے سے پہلے خواتین کے سیشن کے لیے ٹائم لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھے میسج کر دیجیے گا, مولانا کو میسج کر دیجیے گا. میرے پاس ہر وقت میں تقریباً 4 مفتیان سے کانٹیکٹ میں ہوتا ہوں میں, جن کو مختلف سوالات بھیج دیتا ہوں, پھر ان سے جواب لے لیتا ہوں. جو مجھے پتہ ہوتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں. اپنی رائے سے کوشش یہی رہتی ہے کہ کوئی اپنی بات منہ سے نہ نکل جائے اور لوگوں سے غلطی ہو. والسلام علیکم.